اسی لیے روایتوں میں آیا ہے کہ تم دعا کرتے رہو کہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. اس دعا کی بہت تاکید ہے کہ خدا را ہمارا آخری انجام بھی اچھا ہونا چاہیے. آج ہم بہت اچھے ہیں لیکن نہ جانے کون سی چیز کب ہم کو گمراہ کر دے کچھ پتہ نہیں ہے. کبھی کبھی نیٹ کا ایک سوال انسان کو راہ ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور کبھی کبھی یہی ایک چھوٹا سا سوال جو انٹرنیٹ پہ آیا انسان کو راہ ہدایت سے دور کر دیتا ہے. لہذا پوری توجہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدا را ہماری عمر کے آخری ایام تک ہم کو باقی اور ثابت قدم رکھنا. واقعاً اور جن پر پروردگار عالم کو بھروسہ تھا ان کو ان کی عمر بتائی ہے. بس یہ آخری واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. کتنا زیادہ بھروسہ ہوگا اس بندے کے اوپر کہ جس کو خدا بتا دے کہ تمہاری عمر اب کتنی باقی بچی ہے. سنیے گا، آپ بھی یقیناً ایران زیارتوں پہ گئے ہوں گے. نیشا پور میں ایک خاتون کی مزار ہے کہ جس خاتون کی مزار پر بے پناہ مجمع ہوتا ہے. اس بی بی کا نام بی بی شتیتا ہے. یقیناً آپ لوگوں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو زیارت پر گئے ہوں گے. یہ بی بی شتیتا کون ہیں؟ بی بی شتیتا وہ معزز خاتون ہیں کہ جن کو زمانے کے امام نے یہ بتایا تھا کہ تمہاری عمر اب کل ملا کر 19 دن اور باقی بچی ہے. اتنی زیادہ محترم خاتون. واقعہ کیا سنیے گا. شتیتا اسی نیشا پور کی رہنے والی، محمد بن علی نیشا پوری چھٹے امام کی شہادت کے بعد 7ویں امام کی خدمت پہ جا رہے تھے. سب کا خمس جمع کر کے لے کر جا رہے تھے. جس کے پاس اس زمانے میں دستور تھا، آج کے زمانے میں یہ ہے ہم کو اجازت بھی ہے کہ ہم اصل مال کے بجائے اس کی قیمت خمس میں نکال سکتے ہیں. اس زمانے میں اصل مال کو نکالنا ہوتا تھا. لوگ اصل مال کو خمس کے طور پر نکالتے تھے. اب اس نے سارے علاقے کا مال جمع کیا. کسی نے دینار دیا، کسی نے درہم دیا، کسی نے کپڑا دیا، مختلف سامان جمع ہو گئے، کافی انبار ہو گیا. اسی درمیان یہ شتیتا بھی آئی. شتیتا بی بی کتنی غریب ہے اب سنیے. غربت کا یہ عالم ہے کہ جو سال بھر کی درآمد کے ذریعے سے خمس نکالا تو خمس کتنا نکلا؟ 1 درہم دینار سے بہت چھوٹا. 1 درہم اور اس کے مقابل ایک کپڑے کا ٹکڑا، کہ جو کپڑے کا ٹکڑا بالکل معمولی قسم کا، کہ جس کی خود کی قیمت جو ہے وہ 1 درہم سے بھی کم. اتنا معمولی سا خمس نکلا. کتنی غریب رہی ہوگی یہ. لیکن جب خدا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو خدا اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا. کل شتیتا کا یہ حال تھا کہ 1.25 درہم یا 1.5 درہم اس نے خمس نکالا تھا. آج شتیتا کی مزار اور اس کی بارگاہ کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. کل کی وہ غریب خاتون آج اتنی امیر. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خمس نکالنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی. محمد بن علی نے کہا کہ کیا اتنا سا خمس اس کو میں لے کر وہاں جاؤں؟ مدینہ منورہ اتنی دور اتنے سے خمس کو کہاں تو لے آنا ہوگا. ان اللہ لا یستحیی من الحق. خدا حق کے سلسلے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتا. یعنی اگر خدا کا حق نکالنا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ کبھی بھی خمس نکالنے میں شرم نہ کرنا. دیکھیے یاد رکھیے گا، خمس 3 طرح کے لوگ نہیں نکالتے. ایک وہ انسان نہیں نکالتا کہ جس انسان کا خمس بہت زیادہ ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ جس کو مثلا 50 لاکھ کی فائدہ ہو گیا، اب اس سے کہا جائے تم خمس نکالو. 10 لاکھ ہم کیسے نکال دیں؟ محنت سے کمایا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو خمس میں دلچسپی ہی نہیں ہے، اپنے مال کو دے کر بڑھانا جانتے ہی نہیں ہیں. جبکہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ مال کو دینے سے مال بڑھتا ہے، روکنے سے مال نہیں بڑھتا. ہے کہ نہیں؟ ہم بھی اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے تبھی پیسہ بڑھے گا. لیکن اگر اپنے گھر کے لاکر میں لا کر رکھ دیا تو 10 سال بھی رکھیے وہ پیسہ اتنا ہی رہے گا. ہے کہ نہیں؟ تو پیسہ دینے سے بڑھتا ہے، پیسہ روکنے سے نہیں بڑھ سکتا. یہ دوسرے قسم کے لوگ. اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو خمس نکالنے کا شوق تو ہے لیکن ان کا خمس اتنا کم نکلتا ہے کہ ان کو خمس دیتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ شتیتا نے انہی کو درس دیا ہے. ان اللہ لا یستحی من الحق. خدا حق ادا کرنے کے سلسلے میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. یہ پیغام دیا جا رہا تھا. محمد بن علی نے یہ جملہ سنا تب کہا اب تو ظاہر ہے کہ اب خمس لے کر جانا ہے. مدینہ منورہ آئے. آپ جانتے ہیں کہ افتحی فرقے کا جو بانی ہے محمد بن افتح، کہ جو اس نے 7ویں امام سے بغاوت کی تھی اور اس کے بعد
اپنی امامت کا دعویٰ کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ امامت اہل بیت کے خاندان سے نکل گئی. اس کے بھی خاص وجوہات تھے جو اس وقت عرض نہیں کرنا ہے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے. محمد بن افتح کے پاس گیا، لیکن ان کے ہاؤ بھاؤ، اٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، گفتگو، ساری چیزوں سمجھ میں آئے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ حجت پروردگار نہیں ہو سکتے. یہ تو روایتوں میں بھی آیا ہے کہ انسان اہل بیت اطہار کے چہرے کو دیکھ کر جذب ہو جاتا تھا، چہرے کو دیکھ کر پوری طرح سے متوجہ ہو جاتا تھا. بڑا پریشان تھا، باہر نکل کر دعا کر رہا تھا، خدا را کچھ تو ہدایت فرما دے، میں مدینے میں کس کو تلاش کروں، کون میرا امام ہے. اچانک جب خدا کسی کی ہدایت کرنا چاہے، ایک چھوٹے سے بچے نے آ کر کہا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، آؤ چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں. اس نے سوچا بچوں کا کھیل ہے، چلو میں بھی چلوں. اب اس بچے کے ساتھ جو ایک دروازے پر پہنچے تو اندر سے آواز آئی کہ محمد بن علی اندر آ جاؤ. اب سمجھ میں آیا کہ وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، بلکہ یہ امام کی طرف ہدایت کرنے والا بچہ تھا. اندر داخل ہوئے. جب یہ نکل رہے تھے نیشا پور سے تو لوگوں نے اس محمد بن علی کو کچھ خطوط دیے تھے، 70 صفحے کے خطوط، اور ان خطوط کو باندھ دیا تھا اور اس کے اوپر سیل بھی لگا دی تھی. 5 سیل لگائی تھی ان خطوں کے اوپر، اور یہ کہا تھا کہ اے محمد بن علی، یہ خمس اتنی بڑی رقم ہم تم کو دے رہے ہیں، 40,000 اور کتنے دینار اور درہم، بہت زیادہ رقم تھی. کہ یہ سب دے تو رہے ہیں لیکن جب تک امامت کو آزما نہ لینا یہ رقم نہ دینا. کیسے آزماؤ گے؟ کہا تم ان خطوط کو حوالے کر دینا، جس کو امام سمجھنا، دوسرے دن جا کر خط واپس لینا، اگر سیل نہ ٹوٹی ہو اور اس کے بعد تم سیل توڑ کر دیکھنا، اگر جواب لکھے ہو تو سمجھ جانا کہ یہ امام ہے، اور اگر سیلیں ٹوٹ گئی ہو تو پھر خطوط بھی لے آنا، مال بھی واپس لے آنا. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اس زمانے کے عوام سمجھتے تھے کہ علم خود اہل بیت اطہار کے پاس جو زمانے کا امام ہوتا ہے اس کے پاس علم غیب بھی ہونا چاہیے. محمد بن علی اندر داخل ہوئے. مولا نے فرمایا کہ اے محمد بن علی، نیشا پور سے کچھ خطوط لے کر آئے ہو؟ کہا مولا. کہ ان خطوط کے جواب نہیں پڑھے؟ مولا آپ کو پتا ہے جو دوسرے دن تم کو واپس دے کر جواب لکھ سکتا ہے، کیا وہ نیشا پور سے چلتے وقت تمہارے خطوں کے جواب نہیں دے سکتا؟ مولا آپ کو سب علم ہے. کہاں مجھ کو پتا ہے. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ ذرا نکالو خطوط. خط جیسے ہی نکالا، کہا دیکھو یہ فلاں سیل ہے، فلاں صاحب نے سیل لگائی ہے، اس کو توڑا. کہا یہ جو دوسری سیل ہے فلاں صاحب کی ہے، انہوں نے سیل کیا، اس کو توڑو. کہا تیسری سیل وہ فلاں صاحب نے لگائی ہے، اس کو. جس نے سیل لگائی تھی اس کے بھی نام بتا رہے ہیں. اس کے بعد اب جو یہ 70 صفحے کے خطوط ہیں، مولا نے ایک ایک کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا. فلاں کا جواب دیکھ رہے ہو، نیچے میں نے لکھ دیا ہے، فلاں سے کہہ دینا کہ تم نے جو سوال پوچھا تھا وہ میں نے جواب دے دیا. یعنی خط لکھنے والا اپنے نام نہیں لکھ رہا تھا، مولا اس کے نام بھی بتا رہے تھے. اس کے بعد اب تو یقین ہو گیا مولا آپ ہی امام ہیں، آپ سے بہتر کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، میں ساری رقم لا کے آپ کو دے دوں گا. چلنے لگے. جب نکلنے لگے تو اس موقع پہ مولا نے کہا کہ ساری رقم لے کر آنا. ٹھیک ہے لے کے آئیں گے ساری رقم. ہم نیشا پور سے مدینے تک لے کر آئیں، اتنا لمبا فاصلہ، مہینوں میں ہم نے یہ فاصلہ طے کیا ہے، تو کیا ہم رقم روکنے کے لیے لائیں؟ یہ نہیں سمجھے. جب دوسرے دن جانے لگے رقم لے کر تو انہوں نے سارا مال تو اٹھا لیا. اب وہ شتیتا کی دی ہوئی ذرا سی چیز، کہاں 40,000 اور 50,000 دینار، اور کہاں اس میں 1 درہم، اور بھی تھوڑا سا کپڑا جو پھٹا ہوا ٹوٹا پرانے قسم کا، کہاں اس کو لے کر جائیں گے، چھوڑ دیا. جب پہنچے تو مولا نے ساری رقم کو دیکھ کر کنارے رکھ دیا، اور اس کے بعد پوچھا کہ شتیتا والے مال کہاں ہیں؟ اب تو ان کے پیر سے زمین سرک گئی. مولا آپ کو علم ہے. مولا نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق. وہی جملہ جو اس خاتون نے فرمایا تھا وہی جملہ مولا بھی فرماتے ہیں کہ خدا اپنے حق کے سلسلے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا. تم نے کیوں شرم محسوس کی؟ مال کو چھوڑ کے آ گئے. مال لے کر آئے. کسی ایک بھی مال کو اپنے ہاتھ سے مولا نے نہیں لیا تھا، سارا مال لا کے رکھ دیا گیا تھا، کسی ایک بھی مال کو مولا نے ہاتھ نہیں لگایا. اب جو شتیتا کا مال آیا 1 درہم اور تھوڑا سا کپڑا، مولا نے اپنے دست سے مبارک سے اس کو لیا. لینے کے بعد اپنے پاس رکھا. اپنے پاس رکھے ہوئے 40 درہم اٹھائے، محمد بن علی کو دیا اور کہا کہ اے محمد بن علی، یہ لے جا کے شتیتا کو دے دینا، میرا سلام کہنا اور اس کو دے دینا. اس کے بعد آپ نے اپنے جیب مبارک سے کپڑا نکالا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرے کفن کا کپڑا ہے،
کہ جو میری دادی کے علاقے میں جو روئی پیدا ہوئی ہے وہاں کے روئی کے ذریعے سے میری بہن حلیمہ نے اس کو کپڑا بنایا ہے، اس کو لے جا کے شتیتا کو دے دینا اور کہہ دینا کہ 19 دن کے بعد تمہاری موت آنے والی ہے، اپنے کفن کے ساتھ اس کپڑے کو بھی رکھ کر لے جانا۔ اور کہا یہ جو میں نے تم کو 40 درہم دیے ہیں، ان 40 درہموں میں سے کہنا کہ 16 درہم 19 دنوں میں خود پر خرچ کرے، اور بقیہ جو 24 درہم باقی بچیں گے ان میں سے کچھ صدقہ دے دے اور کچھ اپنے کفن کو خرید لے، کچھ رقم کو باقی رکھے تاکہ اس کو غسل دینے والے اور قبر کھودنے والے اپنے حق و زحمہ کے طور پر لے جائیں۔ اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا، مولا نے فرمایا کہ جا شتیتا سے جا کر کہہ دینا کہ جب 19ویں دن اس کا انتقال ہوگا تو میں خود نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آؤں گا۔ یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا نے شتیتا کو بہت عزت دی، واقعی عزت دی، اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہو سکتی، لیکن ایک جملہ فرمایا کہ اے محمد بن علی، جب مجھ کو نماز میت پڑھتے ہوئے دیکھنا تو کسی سے کچھ کہنا نہیں، خاموش رہنا۔ 19 دن روایت کہتی ہے کہ شتیتا کو لا کے سارے سامان دے دیے، وہ ظاہر ہے کہ بہت بابرکت چیز تھی، لیکن یہ 19 دن شتیتا نے گزارے، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہمارے آپ کے ساتھ کیا ہوتا اگر پتہ چل جائے کہ 19 دن کے بعد موت آنے والی ہے تو پوری ہماری زندگی منقلب ہو جائے، تبدیل ہو جائے۔ شتیتا کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس لیے کہ نہ اس کا ماضی ایسا تھا کہ وہ اب بیٹھ کر توبہ کرے، اور نہ ہی اس کا حال ایسا تھا کہ جس پر وہ پشیمان ہو، ایک نارمل زندگی۔ 19ویں دن انتقال ہوا۔ محمد بن علی کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا شتیتا کی میت جب گھر سے نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک مدینے کی طرف سے اونٹ چلا آ رہا ہے، اس اونٹ کے اوپر میرا مولا بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی میرے قریب پہنچے میں کھڑا ہوا، مولا نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ خاموش، کچھ نہ کہنا۔ مولا تشریف لائے، نماز پڑھی، اور اس کے بعد کا جملہ سنیے۔ مولا نے جس موقع کے اوپر رخصت ہونے لگے ایک جملہ فرمایا ہے، اس جملے کو آپ غور سے سنیے کہ مولا کو کتنی محبت ہے آپ لوگوں سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ عرف اصحابک وقرأہم منی السلام، جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو اپنے سارے ساتھیوں سے بتانا کہ میں یہاں آیا تھا، اور یہ کہہ دینا کہ تم سب کو مولا نے سلام کہا ہے۔ اس کے بعد کے جملے دیکھیے، مولا فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمْ، سارے اپنے ساتھیوں سے، ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دینا کہ انی ومن یجری مجرای من الائمہ لا بد لنا من حضور جنائزکم، میں اور میری جگہ پر بعد میں آنے والا ہر اہل بیت کا امام تم شیعوں کے جنازوں میں شرکت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فی ای بلد کنتم، تم دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، ہم امام تمہاری میت میں شریک ہوتے ہیں۔ فاتقوا اللہ فی انفسکم، مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں میں تقوی اختیار کرو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب کسی کی موت کی خبر مل جائے تو انسان کو میت میں شریک ہونا چاہیے۔ جب زمانے کا امام شرکت کرتا ہے، اسی لیے جب میت میں شرکت کیا کیجئے تو یہ دیکھ کر نہیں کہ کون ہمارا جاننے والا ہے کون نہیں، اگر کبھی بھی موقع مل جائے میت میں شرکت کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوشش کیجئے کہ کم از کم دنیاوی امور میں خود کو مصروف نہ کیجئے۔ واقعاً بس میں نے آپ کی زحمت تمام کیا، خدا کو جن پر نہیں بھروسہ تھا ان کو موت کی خبر نہیں دی، اور جن کے بارے میں خدا کو اعتماد تھا ان کو ان کی موت کی خبر دی ہے۔ عام انسانوں کا تو تذکرہ دور، ہم نے تو یہ دیکھا کہ بعض بچے بھی اتنے بہادر کہ جب میرے مولا نے یہ پوچھا کہ کیف الموت عندک، اے بیٹا قاسم تمہارے نزدیک یہ موت کیسی ہے؟ آپ ذرا سوچئے 14 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 14 سال، یہ خود جملہ بتا رہا ہے کہ جناب قاسم کتنے کم سن تھے، اس لیے کہ بڑی چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ جناب قاسم نے کسی بڑی چیز کا نہیں بلکہ شہد کا تذکرہ کیا ہے۔ احلا من العسل، میری نگاہ میں یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ آپ سوچیں تو یہ کتنا بہادر بیٹا تھا۔ یہ اس رات کا تذکرہ ہے کہ جس رات امام حسین نے محضر شہادت کو بیان کرنا شروع کیا۔
عزاداروں، آج محرم کی وہ تاریخ آ چکی ہے کہ جس کی صبح جب نمودار ہوگی تو اہل بیت اطہار کے گھرانے میں پانی ختم ہو جائے گا۔ ہاں عزاداروں، جتنا آپ آج کے بعد گریہ کیجئے کم ہے، اس لیے کہ اب اہل بیت اطہار کو سکون نہیں ہے۔ شب عاشور آئی، سرکار سید الشہداء نے محضر شہادت میں سب کے نام بتانے شروع کیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ گوشے میں کونے میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ جب اس کے نام کا ذکر نہ آیا اور اس موقع کے اوپر کھڑے ہو کر پوچھا، مولا نے کہا اے بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اور جب یہ بیان کر دیا کہ احلا من العسل، تو روایت کہتی ہے کہ میرے مولا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بچہ گھٹنوں میں سر دے کر رو رہا ہے، شدت سے رو رہا ہے۔ اچانک اس کا ہاتھ اپنے داہنے بازو کے اوپر اب جو پہنچا، اس کو محسوس ہوا کہ ایک تعویذ ہے کہ جو اس کے بازو میں بندھا ہوا ہے۔ ننھے قاسم کو یاد آ گیا کہ جب 10 سال پہلے میرے بابا شہید ہو رہے تھے تو اس موقع کے اوپر یہ تعویذ میرے بازو پہ باندھا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جب کوئی سخت وقت آئے قاسم تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ عزاداروں، عجیب جملے ہیں۔ اب جو قاسم نے تعویذ کو کھولا اس پر ایک جملہ لکھا تھا، بنی قاسم ادرک عمک الحسین، اے بیٹا قاسم اپنے چچا حسین کی مدد کرو۔ یہ جملہ جو اب قاسم نے پڑھا تو مار خوشی کے پوری طرح سے خوش ہو کر اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے چچا، یہ میرے بابا کی تحریر ہے جو آپ کے لیے لکھا ہے۔ اب جو حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، تحریر کو آنکھوں سے لگایا، حسین نے گریہ شروع کیا۔ ہاں عزاداروں، یہ شب کی بات ہے۔ اب جو صبح نمودار ہوئی، سب نے قربانیاں پیش کرنا شروع کیا، لیکن حسین کے پاس جب بھی قاسم آتے ہیں، اے بیٹا قاسم، ارے میں کیسے اجازت دے دوں؟ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں ام فروہ کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن ہاں، یہ قاسم ہے جو بار بار اصرار کر رہے ہیں۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ قاسم کو حسین نے اجازت دی۔ عزاداروں، میں کیسے عرض کروں، اتنے کم سن قاسم ہے کہ اب جو ذوالجناح پر حسین نے سوار کیا تو یہ پیر اس طرح سے اونچے تھے کہ جناب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہیں پا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اب جو میدان میں پہنچے، دشمنوں پر حملہ کیا۔ جناب قاسم حملے کرتے جا رہے ہیں، دشمنوں نے جناب قاسم کو گھیر لیا۔ عزاداروں، عجیب جملے ملتے ہیں۔ یہ کربلا کا واحد بہادر ہے کہ جس نے اس انداز میں اپنی شہادت کو گلے لگایا ہے۔ حسین کو آواز دیتے ہیں، اے چچا، ارے قاسم نرغ آدھا میں گر چکا ہے، حسین جلدی مدد کے لیے آئیے۔ ارے چچا کے ساتھ ساتھ عباس جری بھی چلے، حسین کے ساتھ ساتھ اب جو میدان کی طرف چلے۔ عزاداروں، عجیب جملے ہیں۔ اب جو حسین نے دشمنوں کے نرغے پر حملہ کیا، قاسم زمین کربلا تک آ چکے تھے، دشمنوں کی فوج نے اب جو بھاگنا شروع کیا، ایک نحیف آواز اٹھ رہی تھی، اے چچا، ارے میری پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، اے چچا، ارے قاسم پامال ہو رہا ہے۔ عزاداروں، یہ جملہ سننا تھا۔ اب جو حسین سرانے پہنچے، قاسم کی روح مفارقت کر گئی تھی، حسین نے چہرے پر چہرہ رکھ دیا، اے قاسم، ارے حسین شرمندہ ہے، تو بلاتا رہا لیکن حسین نہ آ سکا۔ بس عزاداروں، ایک جملہ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ ذوالجناح پر نہ بیٹھ سکے، لیکن حسین نے میدان کربلا میں اپنی عبا کو بچھا دیا۔ ارے حسین کیا کر رہے ہیں؟ ارے حسن کے قرآن کے پارے ہیں جن کو حسین جمع کر کے عبا میں رکھ رہے ہیں۔ خیمے کی طرف چلے، ام فروہ، تمہارا نشان حسین واپس لے کر آیا ہے۔ حسین حسین حسین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين العنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق اعدلوا هو اقرب للتقوى صلوات بھیجیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ مائدہ کی 8ویں آیہ شریفہ کا یہ حصہ مسلسل آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. اس آیہ شریفہ کے ضمن میں جسٹس ان اسلام کے موضوع پر گفتگو جاری ہے. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا کریٹر، اس کی ذات بھی عین عدالت ہے اور اس کا ہر عمل، اس کا ہر کام عادلانہ ہوتا ہے. کل کی ہماری گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو موت دی ہے. یہ موت بھی نعمت پروردگار ہے. میں نے کل 3 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، جن میں سے پہلے اور دوسرے سوال کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. پہلا سوال یہ تھا کہ پروردگار عالم نے ہم کو موت کیوں دیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو موت کے بارے میں خبر کیوں نہیں دی. اور تیسرا سوال وہ تھا کہ جس سوال کے لیے کل میں وقت کی تنگی کی بنا پر جواب نہیں دے سکا، اور آج مسلسل آپ حضرات کے فون میرے پاس آئے کہ اس سوال کا جواب میں آج ضرور دوں. اور میں نے سب سے عرض کیا کہ مجھ کو یاد ہے کہ میں اس تیسرے سوال کو کل وقت کی تنگی کی بنا پر نہیں پیش کر سکا تھا. ہمارا تیسرا سوال یہ تھا کہ جو کل آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا تھا. ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان پروردگار عالم نے اس کو اشرف مخلوقات بنایا ہے، اور اشرف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پھر اس زمین پر رہنے والی کوئی مخلوق اس انسان سے بہتر نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی حیوان زمین پر گر کے مر جائے اور تمہارا بدن اس کے بدن سے ٹچ ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ بدن کے صرف اس پارٹ کو تم دھو لو،
جبکہ اس کے برخلاف اگر انسان زمین پر رہتے رہتے مر جائے اور اس کا بدن ٹھنڈا ہو جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم صرف اس مقام کو کہ جس مقام کو تم نے جس مقام سے جس پارٹ سے تم نے اس کو ٹچ کیا ہے صرف اس کو نہیں دھونا ہے بلکہ تم کو اپنے پورے بدن کو دھونا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسان کو چھو لینے سے غسل واجب ہوتا ہے جبکہ حیوانات کو چھو لینے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف انسان کے لیے غسل یعنی دھو لینا کافی ہے۔ تو آخر یہ اسلام کا عادلانہ فیصلہ ہے یا اسلام کا والعیاذ باللہ ظالمانہ فیصلہ ہے؟ اس لیے کہ اس فیصلے کی بنا پر اس حکم کی بنا پر انسان مخلوق جو بقیہ ہیں حیوانات ہیں ان سب سے نیچے ہو جاتا ہے اور یہ مخلوقات کے جو انسان سے نیچے تھیں وہ اوپر آ جاتی ہیں۔ یہ سوال اور اس کے علاوہ کچھ اور سوالات ہیں کہ جن کے جواب ہم کو تلاش کرنے ہیں۔ آج اور کل اور پرسوں 3 ہی دن ہمارے پاس اور وقت بچا ہے کہ جس میں ہم فضائل کے ذریعے سے ہم عدل پروردگار کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ وقت محدود ہے اور گفتگو زیادہ ہے اور آپ حضرات بھی مسلسل سوالات کے ذریعے سے فون کے ذریعے سے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہمارے لیے ممکن ہوگا تو ان سوالات کے جواب دوں گا اور اگر وقت نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر ان سارے سوالات کے جواب دوں گا۔ البتہ آج میں اتنا عرض کر دوں کہ آپ حضرات میں سے بہتوں نے جو زلزلے ارتھکویک وغیرہ کا ذکر کیا ہے یا مثال کے طور کے اوپر یہ سیلاب وغیرہ کا ذکر کیا ہے یہ ہمارے موضوع میں داخل ہے اور اس کا انشاءاللہ میں کل یا پرسوں تذکرہ کرنے والا ہوں کہ پھر اگر واقعاً پروردگار عالم عادل ہے تو اس روح زمین پر ایک ساتھ ارتھکویک کے ذریعے سے اس نے لوگ کیسے مر جاتے ہیں، کیسے سیلاب کی بنا پر اتنے لوگ ایک ساتھ مر جاتے ہیں، کیوں آندھیاں آتی ہیں، یہ مستقل ایک گفتگو ہے کہ جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک دفعہ مل جل کے درود بھیج دیں آپ۔ ہمارا وقت تھوڑی سی تاخیر کی بنا پر محدود ہو گیا ہے۔ آج ہم کو سب سے پہلے تو اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ یہ انسان اشرف مخلوقات ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے چھو لینے سے تو غسل واجب ہو جائے اور مثلا ایک کتا مر جائے، ایک گدھا مر جائے، ایک گائے مر جائے، اس کو چھو لینے سے صرف ہمارے لیے اس جگہ کو دھو لینا کافی ہے۔ تو اس حکم کی بنا پر انسانیت ذلیل ہو رہی ہے، انسانیت چھوٹی ہو رہی ہے اور یہ حیوان بڑا ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے غسل کر لینے کی وجہ سے، پوری توجہ سے سنیے گا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے غسل کر لینے کی وجہ سے انسانیت چھوٹی ہو رہی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سنیے، آج دنیا ترقی کر کے یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انسان کے ہر حصے کو اس نے انالائز کر لیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ انسان کی باڈی کن کن مراحل میں کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ البتہ ایک بیچ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ روایات کے اعتبار سے یہ انسان جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے یہ بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد خود روتا ہے اور دنیا سے جاتے وقت خود نہیں روتا، اس کے ساتھ ہی روتے ہیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ یہ گریہ انسانیت کا لازمہ ہے۔ جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو اس کے رونے سے بقیہ خوش ہوں گے اور اس کے نہ رونے سے بقیہ روئیں گے، یہی تو ہوتا ہے۔ لیکن یہ انسان کے جو اپنی ایک کامیاب زندگی گزار کے اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بقیہ روتے ہیں اس لیے کہ جدا ہوئے ہیں، اور وہ انسان کے جو کامیاب جا رہا ہے وہ خوشحال ہے اس لیے کہ یہاں سے بہتر زندگی پا رہا ہے۔ تو یہ انسان جس طرح سے ماں کے پیٹ سے، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، جس طرح سے ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آتا ہے 9 مہینے کی مدت پوری کر کے، اسی طرح سے اس دنیا سے اپنا پیریڈ پورا کر کے یہ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ بس کمال اس انسان کا ہے کہ جو جس انداز سے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا اسی انداز سے دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرے۔ کامیاب وہ ہے،
ماں کے پیٹ سے آیا تھا، صاف شفاف، ہر طرح کی گندگی کہ جو دل میں ہو، دماغ میں ہو، فکر ہو، کہیں بھی کچھ بھی نہیں، نہ گناہوں کا بوجھ، نہ گندگی ہو، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سے اگر دنیا سے بھی رخصت ہو رہا ہے تو پھر یہ انسان کامیاب جا رہا ہے، اور اگر دنیا سے جا رہا ہے گناہوں سے لدا ہوا ہے، غلاظتوں سے لدا ہوا ہے، برائیوں سے لدا ہوا ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور ادا نہیں، ساری چیزوں کے ساتھ جا رہا ہے، تو پھر یہ انسان کامیاب ہو کر نہیں، ناکامیاب ہو کر جا رہا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو یہ انسان ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، دنیا سے چلا گیا۔ اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر اس انسان کو ابھی غسل نہیں دیا گیا اور اس کی باڈی ٹھنڈی ہو چکی ہے تو ہر انسان کو کہ جس نے اس کی باڈی کو ٹچ کیا غسل مس میت کا کرنا ضروری ہے۔ یہ تو اسلامی حکم ہے۔ اس کا ریزن سنیے۔ آج میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے، آپ واقف ہیں مجھ سے بہتر اس دنیا کے، یہ آپ واقف ہیں، آج میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد انسان کے بدن میں جو بیکٹیریاز ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ دھیرے دھیرے خراب ہونے لگتے ہیں، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ 9 یا 10 طرح کے بیکٹیریا ہیں کہ جو اس انسان کی باڈی سے لگ جاتے ہیں، اور اگر یہ کسی دوسرے انسان کے لگ جائیں تو اس کی زندگی کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ انسانی بدن ہے کہ جو مرنے کے بعد جیسے ہی ٹھنڈا ہوا بدن، کچھ دیر باڈی گرم رہتی ہے، جیسے ہی باڈی ٹھنڈی ہوئی اب یہ جراثیم ہے کہ جو اس کے بدن سے وابستہ ہو رہے ہیں اور یہ دوسروں کے بدن میں منتقل ہو جائیں گے، اور یہ جراثیم، یہ بیکٹیریا تب ختم ہوں گے کہ جب اس کو کافور کے ذریعے سے ختم کیا جائے گا۔ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، یعنی آج اسلام کی حقانیت کو میڈیکل سائنس قبول کر رہی ہے، ایکسپٹ کر رہی ہے کہ جو جراثیم انسان کے بدن میں لگ رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کافور چاہیے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ مردوں کو غسل دیتے وقت ایک پانی کافور کا بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب 2 ہی صورت ہے ہمارے پاس، گھر میں مردہ رکھا ہے، خدا نخواستہ کسی ایک انسان کے گھر میں مردہ رکھا ہے، اسلام دیکھ رہا ہے اس مردے کے بدن میں ایسے بیکٹیریا ہیں کہ اگر زندہ اس کو ٹچ کر لے تو یہ بیکٹیریا اس کے بدن میں جا کر اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اسلام بینڈ کر دے، پابندی لگا دے کہ دیکھو تم کو اختیار نہیں ہے کہ اس مردے کے بدن کو ٹچ کرو، یا تو پہلی صورت یہی ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے، سب کے اوپر پابندی ہے، جب تک غسل نہیں دے لیا جائے گا تب تک اس بدن کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، لیکن یہ حکم دیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر یہ حکم دے دیا جائے تو کم از کم غسل دینے والا تو آ کر ٹچ کرے گا، کم از کم وہ تو ٹچ کرے گا۔ تو اسلام یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم سب اس کی باڈی کو ٹچ نہ کرو۔ اب کیا کیا جائے؟ اب ایک ہی صورت بچتی ہے، ماں بیٹے کی محبت میں چلی آ رہی ہے، آپ بھی پہ کھڑے ہو رہے ہیں، چھونا نہیں، پردیس سے اس کا بھائی کوئے سے چلا آ رہا ہے، میت دیکھ کر بے چین ہو کر اس پر گرنے کے قریب ہے، آپ نے روک دیا، نہیں نہیں اس کے پر گرنا نہیں، یہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی انسان اس کی محبت کی راہ میں حائل ہو نہیں سکتا۔ ماں کی محبت یہ ہے کہ جہاں میت دیکھی وہ میت پر ٹوٹ پڑی، گر پڑی، بھائی نے جہاں میت دیکھی وہ دوڑ کر اس کے اوپر چلا گیا، بچوں نے جب میت باپ کی دیکھی تو وہ دوڑتے ہوئے میت کے قریب پہنچ گئے۔ اسلام نہیں روک رہا ہے بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں انسانیت یہ کہتی ہے کہ تم قریب جاؤ، انسانیت کہتی ہے کہ تمہاری باڈی مس ہو سکتی ہے، البتہ اب اس مرنے والے کی بنا پر اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالو، بلکہ جا کر تم نہا دو تاکہ تمہاری زندگی محفوظ ہو جائے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ یہ مردے کو ٹچ کر لینے کے بعد انسانوں کا غسل کرنا مردوں کی توہین ہے یا زندوں کو عظمت دی جا رہی ہے؟ ایک دفعہ درود بھیجتے محمد جو فرما رہے ہیں یہ مردوں کو ذلت نہیں، ذلیل نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ان زندگیوں کو بچایا جا رہا ہے کہ جو زندگیاں اس مردے کی باڈی سے ٹچ کر لینے کے بعد خطرے میں آ چکی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کو بہترین انداز سے دھونا ایک مسئلہ ہے،
اس چیز کو غسل دینا دوسرا مسئلہ ہے. دیکھیے اس مینٹلٹی کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سے ہم نے کہا کہ جائیے اپنا ہاتھ دھو کے آ جائیے. باپ اپنے بچے سے کہتا ہے جاؤ باہر سے آ رہے ہو ہاتھ پیر دھو کے آؤ. اب بچے کو یہ بھی فکر ہے کہ جلدی سے جا کے کھانا بھی کھانا ہے. بچے کو اور بھی کوئی کام یاد آ رہا ہے. کس تیزی سے جا کے ہاتھ پیر دھو کے واپس آ جائے گا. نہ جانے ہاتھ دھلے یا نہیں دھلے, پتہ نہیں پیر ٹھیک سے دھلے یا نہیں دھلے. لیکن اگر آپ کچھ شرطیں اس میں لگا دیجئے, جاؤ جا کر مثلا فار ایگزامپل تم وضو کر کے آ جاؤ, جاؤ تم غسل زیارت امام حسین کر کے آ جاؤ. اب وہ پوری طرح سے اس توجہ کے ساتھ کہ مجھے وضو کرنا ہے, پوری توجہ کے ساتھ سارے عمل کو کرے گا, پوری توجہ کے ساتھ غسل زیارت امام حسین کرے گا. اس لیے کہ صرف وہ باتھ روم نہیں گیا ہے بلکہ غسل زیارت امام حسین کر رہا ہے. اب اس کی توجہ بڑھ گئی. اگر اسلام صرف یہ کہہ دیتا کہ تم لوگوں نے باڈی کو ٹچ کیا ہے, صرف جا کر نہا کے واپس آ جاؤ, تو شاید ممکن ہے کہ بہت سے لوگ جلدی میں اپنے بدن کو یوں ہی پانی میں بس کر کے واپس چلے آتے. لیکن جب غسل کو واجب کر دیا تو اب پوری توجہ سے دھویا جا رہا ہے. سر کا کوئی حصہ باقی نہ بچے, رائٹ سائڈ کا کوئی حصہ باقی نہ بچے, لیفٹ سائڈ کا کوئی حصہ باقی نہ بچے. اب ذرا انصاف سے بتائیے, صرف اگر نہانے کے لیے کہا جاتا تو خطرہ باقی تھا, غسل کہہ دیا تو خطرہ ٹل گیا. ایک دفعہ درود بھیج محمد وآلہ. یہیں سے وہ جواب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ غسل اور نہانے میں فرق کیا ہے. یہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے نا. اسلام کے اوپر یہ بھی ایک آبجیکشن ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. غسل زیارت امام حسین اور نہانے میں کیا فرق ہے آپ بتائیے, ہے کوئی فرق؟ کوئی فرق نہیں سوائے نیت کے. اس میں نیت نہیں ہے, اس میں نیت ہے. تو اس نیت نے کیسا انقلاب پیدا کر دیا کہ یہ انسان پاک و صاف ہو گیا, کیسا انقلاب پیدا کر دیا کہ اب یہ انسان اپنے کو محترم سمجھنے لگا. تو اس نیت میں کیا اتنی طاقت ہے؟ نہیں, طاقت تو ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب صرف نہایا جاتا ہے تو بعض اوقات باڈی کے بہت سے حصے رہ جاتے ہیں, ہوتا بھی ہے. بعض اوقات اب جب واپس آتے ہیں اوہ یہاں تو روشنائی لگی رہ گئی, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آپ جب وضو کر کے جب آپ ہاتھ دھو کے واپس پلٹتے ہیں تو پتا چلا کہ ہاتھ میں تو گندگی لگی رہ گئی. تو یہ چانسز تب ممکن ہے کہ جب انسان صرف دھو رہا ہو, لیکن اگر وضو کی طرف توجہ ہو, اگر غسل کی طرف توجہ ہو, تو پھر نہ بدن پر کوئی نجاست رہ پائے گی, نہ بدن کے اوپر کوئی ایسی چیز رہنے پائے گی کہ جس کی بنا پر آپ کی باڈی تک پانی نہ پہنچ پائے. اسی بنا پر صرف نیت کو آپ اہمیت نہ دیں بلکہ پورے عمل کو اہمیت دیں, اس لیے کہ نیت کے ساتھ عمل ہوتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. آپ غور فرمائیں کہ اسلام کا ہر اصول, اسلام کی ہر بنیاد کسی نہ کسی چیز کی بنیاد پر ہے. یوں ہی نہیں ہے ہم لوگ بیٹھ کر بڑے ہی آسانی سے ڈسکشن کر لیتے ہیں, حملے کر لیا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ لیا کرتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ اسلام کی ساری حکمتوں کو ہم کو بتایا نہیں گیا. بہت سی ایسی حکمتیں ہیں کہ جن کو علماء نے بیان کیا ہے یا اہل بیت اطہار نے ذکر کیا ہے, ورنہ بہت سی ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کو خبر بھی نہیں ہے. تو ہم جب تک چیزوں کے ریزن کو نہ سمجھ لیں تب تک ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے. لیکن ایک دوسری مشکل ہے, اگر ہر چیز کے ریزن کو بتا دیا جائے اور انسان تب اس کو ایکسپٹ کرے, کیسے ہوتا بھی ہے. گھر میں آپ نے کہہ دیا کہ آج کے بعد سے گھر میں 10 بجے ٹھیک سارے بچے گھر کے اندر ہوں گے. فوراً بچے پوچھیں گے کیوں بھائی, یہ کیوں سوال سامنے آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر حکم کا ریزن پتا چل جائے. آپ نے کہا ٹھیک رات میں 11 بجے لائٹ بند ہو جائے گی, پوچھا کیوں؟ آپ نے کہا کہ ہر روز صبح میں 6 بجے سب کو اٹھنا ہے, پوچھا کیوں؟ تو یہ ریزن سب پوچھ رہے ہیں نا. اور یہ یاد رکھیے گا, اگر ان کو ریزن بتا دیا جائے بہت اچھی بات ہے. اگر بچوں کو بتا دیے کہ 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نکلنا اچھی چیز نہیں ہے, اگر بچوں کو سمجھا دیا جائے کہ 11 بجے 12 بجے کے بعد لائٹ جلا کے رکھنا اچھی بات نہیں ہے, اگر بتا دیا جائے کہ 6 بجے صبح میں اٹھنے کے بعد نماز کو پڑھنا اچھی چیز ہے, یہ ساری چیزیں بتا دیجیے اچھی چیز ہے. لیکن اس فکر کو ہر جگہ نہ لے کر آئیے گا کہ ہر حکم کو ہم تب مانیں گے جب اس کا ریزن سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ جب ہر حکم کا ریزن پتا چل جائے اور تب مانا جائے تو پھر وہ حکم نہیں مانا جاتا, ریزن مانا جاتا ہے. اور فرما رہے پھر انسان حکم
قانون کی پیروی نہیں کرتا، ریزن کی پیروی کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے تم خود پہ پروردگار کی پیروی کرو، بہت زیادہ ریزن کے پیچھے نہ جاؤ، ورنہ تمہاری عبادت کا خلوص ختم۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، خدا تو نے کہہ دیا ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو نے کہہ دیا ہم رکھ رہے ہیں، خدا تو نے کہہ دیا حج کرو ہم آئیں گے حج کرنے۔ اب چاہے جتنی مشکلیں ہو، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کیوں، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اتنی قربانی کیوں ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے چکر کیوں لگائے، البتہ سب کی حکمت ہے، سب کا ریزن بتایا گیا، لیکن ریزن سننے کے بعد عمل کرنا اور ہوتا ہے، ریزن سننے سے پہلے عمل کرنا اور ہوتا ہے۔ ریزن سننے سے پہلے آپ نے کہہ دیا 10 بجے گھر میں آنا ہے، آگے پوچھا بھی نہیں، اس لیے کہ باپ نے کہہ دیا کافی ہے، یہ اطاعت ہو رہی ہے باپ کی۔ لیکن اگر یہ پتا چل گیا کہ 10 بجے کے بعد دنگا ہونے والا ہے لہٰذا گھر کے باہر نہیں جائیں گے، تو اب یہ باپ کی پیروی ہو رہی ہے، یہ دنگے کا خوف ہے جو گھر میں روکے ہوئے ہے، یہ دنگے کا خوف ہے کہ جو آپ کو گھر میں روکے ہے۔ تو یہ ریزن اگر پتا چل جائے تو بعض اوقات اطاعت کے خلوص پر اثر پڑتا ہے، لہٰذا ریزن جاننا ضروری نہیں ہے، حکم کا جاننا ضروری ہے۔ حکم معلوم ہوتا جائے اس پر عمل کرتے جائے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات۔ ایک اور مسئلہ کہ جو عدل الہی کے سلسلے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی جو حدیث قدسی ہے آپ کے ذہنوں میں ہے، پروردگار عالم نے یہ جناب موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ماں کی محبت کو دیکھا ہے، پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ جناب موسیٰ سے کہا کہ جاؤ طور کی بلندی پر فوراً پہنچے، دیکھا کہ ایک ماں ہے کہ جو اس کو اس کا بیٹا اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے طور کی بلندی پر لے کر آ رہا ہے۔ خاموشی سے کھڑے ایک پہاڑ کے پیچھے، پہاڑ کے ٹکڑے کے پیچھے کھڑے ہوئے دیکھتے رہے، لایا بلندی پر چھوڑ دیا، واپس جانے لگا۔ اس لیے لا کر چھوڑا تھا کہ اب ماں کی خدمت سے تھک چکا تھا، چاہتا تھا کہ درندے اس ماں کو کھا جائیں، اب خدمت کے لائق نہیں رہ گئی ماں۔ بیٹا اترنے لگا، ماں کے منہ سے نکلا کہ خدا را میرا بیٹا تنہا جا رہا ہے، اس کو درندوں سے بچانا، اس کو خطاؤں سے بچا لینا، اس کو اوپر سے گرنے سے بچا لینا، اس کو موت سے بچا لینا۔ یہ ماں کہ جس کو مرنے کے لیے لا کر چھوڑا تھا وہ زندگی کی دعائیں دے رہی ہے۔ اب جو جناب موسیٰ نے یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدا را کیا ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے، یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر اپنی اولاد کی زندگی کی اہمیت ہے، جو اولاد اس کو درندوں کے حوالے کر کے واپس جا رہی ہے، اس کو زندگی کی دعائیں دے رہی ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ تم نے ماں کی محبت کو دیکھا ہے، میری محبت کو نہیں دیکھا۔ اس ماں کی وہ محبت میں نے ہی دی ہے، اور جتنی محبت میں اپنی مخلوقات سے کرتا ہوں اس کا ایک حصہ ماں کے پاس ہے۔ پروردگار اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو مریض دیکھنا پسند کرتی ہے؟ کوئی ماں اپنی اولاد کو غمزدہ دیکھنا پسند کرتی ہے؟ کوئی ماں اپنی اولاد کو سختیوں میں دیکھنا پسند کرتی ہے؟ ذرا انصاف سے بتائیے۔ اگر خدا نخواستہ یہ سارے جوان بیٹھے ان میں سے کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو بیٹا تو سو سکتا ہے، ماں تو رات بھر نہیں سوتی، دعائیں کر رہی ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سا ہمارے پیر میں ٹھوکر لگی، ہم کہیں نہ کہیں ماں یا علی کہہ دیتی ہے۔ اس کو کیا فکر، اس کو کیا پڑی تھی؟ کیونکہ اس کے منہ سے یا علی نکلا، اس لیے یا علی نکلا کہ اس کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اس کو مشکلات سے بچانے کے لیے علی کو پکارا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ماں کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت، برعکس نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اولاد کو اپنی ماں سے محبت ہو، ممکن ہے نہ بھی ہو، لیکن ماں کو اپنی اولاد سے محبت ضرور ہوتی ہے۔ تو دنیا کی کوئی ماں اپنی اولاد کو مشکلات میں گرفتار نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا دیکھنا چاہتی، یہی تو ہوا نا، ماں بچے کو بیمار نہیں دیکھنا چاہتی، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ خدا ہی مریض کر رہا ہے۔ ماں نہیں پسند کرتی کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن خدا کی رضایت سے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یعنی صورتحال یہ ہے کہ جن کاموں کو ماں پسند نہیں کرتی اولاد کے لیے، ان کاموں کو خدا اپنی مخلوق کے لیے پسند کر رہا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ماں سے زیادہ محبت ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ دونوں چیزیں تو جمع نہیں ہو پا رہی ہیں۔
یہ چیز تو انسان کی فکر میں سما نہیں رہی ہے، اس لیے کہ پروردگار ایک طرف کہہ رہا ہے کہ بے پناہ محبت، اور دوسری طرف منظر یہ ہے کہ خدا ہی موت دے رہا ہے، خدا ہی مریض کر رہا ہے، خدا ہی انسان کو مشکلات میں گرفتار کر رہا ہے، خدا ہی انسان کو آگ میں ڈال رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب ابراہیم کو خدا نے آگ میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ابراہیم اپنے زمانے کے محبوب پروردگار تھے، پروردگار عالم کی نگاہ میں خلیل اللہ تھے، اس کے باوجود آپ کو آگ میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ تو خدا نے یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ہم ماں کو دیکھتے ہیں تو اس کی محبت نچھاور ہو رہی ہے، اور تیری ذات کو دیکھتے ہیں تو تو اپنے بندوں کو مشکلات میں گرفتار کر رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہم تجھ کو عادل مانے؟ اس لیے کہ یہ ہمارا مرض، یہ ہماری مشکلات، یہ ہماری سختیاں، یہ ہماری ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ الیاذ باللہ تو ہم سے محبت نہیں کرتا۔ ایک ہم کہتے ہیں بڑی ہی آرزو امید کے ساتھ اپنے دوست کے پاس پہنچے کہ مجھ کو رقم کی ضرورت ہے، پیسہ چاہیے، کچھ رقم دے دو، 1000 روپے دے دو۔ اس سے گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ وہ نہیں دے گا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے اور تم سے یہ امید نہیں تھی، ہم تو امید لے کر تیرے پاس آئے تھے، یہ کیا پتا تھا کہ تم بھی نہ دو گے۔ آج راز کھلا، کہتے نہیں ہے کہ دوستوں کو آزمانا ہو تو آسائشوں میں نہیں، مشکلات میں آزماؤ۔ اسی لیے دوستیاں جو بگڑتی ہیں وہ مشکلات میں بگڑتی ہیں، آسائشوں میں کبھی نہیں دوستی ٹوٹتی۔ کب ٹوٹتی ہے؟ جب مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو خدا را ایک تو بیمار کیا، پھر جب ہم دوڑتے ہوئے مسجد میں آ کر دعا مانگ رہے تھے تو قبول بھی نہیں کیا۔ ایک تو نے ہم کو سختیوں میں رکھا، دوڑ کے آئے، دعا کی، قبول بھی نہیں کیا۔ ہم کو 200 اسکوائر فٹ کا گھر دیا، دعا کرتے رہے، پوری زندگی گزر گئی، 100 اسکوائر فٹ سے باہر نہ نکل پائے۔ تو کیسی محبت؟ نہ شروع میں محبت دکھائی دے رہی ہے، نہ بیچ میں محبت دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ کون سی محبت ہے؟ سنیے، یہ عدالت پروردگار ہے۔ یہ ساری مشکلات کہ جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو پروردگار عالم کی طرف سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں پروردگار عالم کے ارادے کے ساتھ پہنچ رہی ہیں۔ آپ سنیے گا، ابھی آپ بڑے ہی کر و فر کے ساتھ ماں کی مثال پیش کر رہے تھے۔ یہی ماں ہے کہ جو بچے کو بیمار نہیں دیکھ سکتی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہی ماں جب یہ پتا چل جائے کہ خدا نہ خاصہ اگر پیر نہیں کاٹا گیا تو زہر پورے بدن میں دوڑ جائے گا، یہ ماں ہی کہہ دیتی اچھا پیر کاٹ دو۔ تکلیف ہو رہی ہے لیکن بچے کے پیر کٹوانے پر راضی ہے کہ نہیں؟ ماں کو پتا ہے کہ کل صبح ایگزام ہے، جو کل تک کہتی تھی کہ سو جاؤ، وہ کہہ رہی آج جلدی کیوں سو رہے، پڑھائی کرو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کل تک کہتی تھی کہ لائٹ بند کرو سو جاؤ، آج کہی 10 بجے کیوں سو گئے، ارے ابھی کچھ دیر پڑھائی کرو۔ یعنی ماں چاہتی ہے کہ سختیاں بچے برداشت کریں تاکہ ان کا فیوچر سنور جائے۔ یہی تو ہوتا ہے نا، ماں چاہتی ہے کہ اس قسم کی سختیاں آئیں تاکہ ان کا فیوچر سیف ہو جائے۔ تو جب ماں یہ چاہتی ہے کہ چھوٹی موٹی سختیوں کے ذریعے سے بچے کا فیوچر سنور جائے تو کیا خدا نہ چاہے گا کہ ان کو مشکلات کے ذریعے سے ان کے فیوچر کو سیف کر دیا جائے؟ اب یہ نہ کہیے کہ خدا را نماز صبح کے وقت کیوں رکھی، خدا را نماز مغربین کو اس وقت کیوں رکھا، نماز شب کو اس وقت کیوں رکھا؟ نہیں، خدا نے ان ساری چیزوں کو اس لیے رکھا تاکہ انسان کو نکال سکے، ان کا فیوچر سنور سکے۔ اور فرما رہے ہیں تو اب یہ مشکلات، خدا را تو بہت ہم کو چاہتا ہے لیکن نماز کو 10 بجے پڑھیں گے، خدا را تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن ایک دن روزہ رکھ سکتے، ایک مہینہ نہیں رکھ سکتے، خدا را تو ہم سے محبت کرتا ہے کیوں حج پہ ہم کو وہاں بلایا، کہہ دیتا کہ بم یہاں سے لے کر ڈونگری چلے اور حج ہو گیا۔ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ سب سختیاں اسی طرح سے ہیں کہ جس طرح سے ماں اپنی اولاد کے لیے سختیوں کو برداشت کرتی ہے تاکہ یہ بچہ فیوچر میں سنور کے سامنے آئے۔ غور فرمائے آپ سنیے گا کہ ساری مشکلات کہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ ساری وہ مشکلات ہیں کہ جن مشکلات کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ، کسی کا مال چوری چلا گیا، کسی کی آزمائش ہو رہی، اولاد اس سے واپس لے لی گئی، کسی کی آزمائش ہو رہی ہے، خدا نخواستہ اس کے بدن کا کوئی حصہ خراب ہو گیا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ساری آزمائش جو پروردگار عالم کی طرف سے بندوں کے لیے ہو رہی ہے، 2 وجہ اور بتائی گئی ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے
کہ ہمارے چاہنے والوں کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے، ٹھوکر بہت معمولی سی چیز ہے، آپ جا رہے تھے، راستے میں اینٹا پڑا ہوا تھا، اس اینٹے سے پیر ٹکرایا، آپ کو ٹھوکر لگ گئی، البتہ اسی لیے مستحب ہے کہ راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو اس رکاوٹ کو دور کرنا مستحب ہے۔ اسی لیے ہم جوانوں کی خاص ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے تو رکاوٹ بڑھانا نہیں، رکاوٹ گھٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری یہ بھی رکھی گئی، اسلام نے کہا اس لیے مستحب ہے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو رکاوٹ کو ختم ہٹا دو۔ یہ ٹھوکر، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے تو ان کے کیے ہوئے کسی گناہ کا یہ ٹھوکر کفارہ بن جاتی ہے۔ توجہ فرمائی؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہاں سزا چاہتے ہیں، یہاں سزا چاہتے ہیں؟ یہی تو ہوتا ہے، ہر بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے جتنا غصہ کرنا اسی وقت کر لو، پاپا کے آنے سے پہلے غصہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ ماں کا غصہ 10 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، پاپا کا غصہ 4 گھنٹے کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ جلدی سے بات نپٹ جائے۔ تو آپ وہاں سزا چاہتے ہیں، یہیں پہ چاہتے ہیں؟ یہاں پر خدا کا یہ لطف ہے کہ گناہوں کی سزا چھوٹے موٹے پیمانے پر دے کر گناہوں سے یہیں پاک کر رہا ہے۔ یہ رحمت پروردگار ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جملہ سنیے گا، ایک شخص آیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کے پاس آیا کہ مولا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ دیکھیے یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کبھی بیٹھے ہیں، اچھا مانا کام کر رہے تھے، اچانک ایسا لگتا ہے کہ دل ڈوب رہا ہے، غموں میں بالکل نڈھال ہوئے جا رہے ہیں، اپنا کسی کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ کہیں چلے مجلس میں بیٹھے گریا کریں، آنکھیں رونے کے لیے تیار ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی؟ مولا کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل بیٹھ رہا ہے، آنکھیں رونا چاہ رہی ہیں، بدن تھک گیا ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، ہم سو کر اٹھے، ابھی 1 گھنٹہ پہلے سو کر اٹھے، چائے پی کے فریش بیٹھے ہیں، اچانک دل چاہ رہا ہے کہ نہیں اب کچھ کام ہی کرنے کو دل نہیں لگ رہا ہے۔ ہوتا ہے مولا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر اگر کوئی مرد مومن پریشان ہوتا ہے اور تمہارا اس سے ریلیشن ہوتا ہے تو اس کی پریشانی کی بنا پر تمہارا دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کے دلوں کو پروردگار عالم نے ملایا۔ آپ یہ سوچئے کہ دوسروں کے غم میں شرکت اسلام کو اتنی پسند ہے۔ غمزدہ وہ ہے، آپ کے دل کو پروردگار عالم نے غمزدہ کر دیا تاکہ وہ دنیا میں اکیلا نہ محسوس کرے۔ یہ روایت کہہ رہی۔ تو اب ذرا بتائیے انصاف سے یہ رنج، یہ مصیبتیں، یہ مشکلات، یہ ساری چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے نعمت ہیں یا نہیں ہیں؟ اور آخری جملہ بھی سن لیجئے، پروردگار عالم کا ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو جتنا خدا سے قریب ہے اتنا ہی زیادہ دنیا میں مشکلات میں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ خود غور کر لیجئے، وہ کہ جو اس دنیا میں کم تعداد میں ہیں آج دنیا میں کتنے پریشان ہیں۔ آپ خود دیکھیے، کہیں ابھی بغداد کا وہ حادثہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جس میں 45 زائر شہید ہو گئے، ابھی مجھے خبر ملی۔ تو آخر مؤمنین پریشان حال ہے یا نہیں ہے؟ اچھا مؤمنین میں بھی آپ دیکھ لیجئے، مؤمنین میں کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اصحاب اہل بیت میں شامل ہو سکے؟ تو یقیناً ہم سے بہتر تھے اور وہ ہم سے زیادہ مشکلات میں بھی تھے۔ اچھا اصحاب پھر بھی چھوڑ دیجئے، خود اہل بیت اطہار ان کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہے، لیکن جو جتنا بلند تھا اتنا ہی زیادہ مشکلات میں تھا۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا سخت امتحان پروردگار عالم نے سرکار سید الشہداء کا لیا ہے کسی کا نہیں لیا، اور یہی وجہ ہے کہ جو عظمت حسین کو دی ہے کسی کو نہیں دی۔ سب سے زیادہ آزمائش، سب سے بڑا انعام، سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر امتحان، تو سب سے بڑا جائزہ اور انعام بھی دیا۔ یہ واقعیت ہے، انسان کو آمادہ رہنا چاہیے۔ اگر واقعاً محبوب پروردگار ہے تو پھر دنیا اس کے لیے زندان ہے۔ اس دنیا میں آیا ہے تاکہ سختیاں برداشت کرے اور آرام اس دنیا میں اٹھائے۔ یہ ساری چیزیں تو یہاں پر مکمل ہو گئیں، لیکن ایک بات بیچ میں رہ گئی۔
ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ مرض کیوں ہوتے ہیں، یہی تھا نا، بیمار کیوں ہوتا ہے انسان، یہ یاد رکھیے گا، یہ مرض قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو خدا شفا دیتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ مرض ہماری طرف سے، شفا خدا کی طرف سے، یہی تو ہو رہا ہے نا، جب میں مریض ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ ذات مجھے شفا دیتی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ مرض میری طرف سے، شفا خدا کی طرف سے، صحت خدا کی طرف سے، انسان کی بیماری خود انسان کی وجہ سے ہے، آپ سنیے گا، یہ انسان جو اس دنیا میں بیمار ہو رہا ہے خود اپنی وجہ سے بیمار ہو رہا ہے، اس دنیا میں جتنے بھی افراد بیمار ہو رہے ہیں خود اپنے سسٹم کو صحیح نہ کرنے کی بنا پر، کھانا کس وقت کھانا چاہیے اور کھایا کس وقت جا رہا ہے، ناشتہ کس وقت ہونا چاہیے ہو کس وقت رہا ہے، کھانے میں کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے کچھ احساس نہیں ہے کہ نہیں ایسا، وہ سارے جو اصول بتائے گئے ہیں صحت کے، ان اصولوں پر اگر انسان عمل پیرا ہو جائے تو پھر کوئی مریض نہیں ہوگا۔ آپ سنیے گا، ایک یہودی اسی مدینہ منورہ میں طبیب تھا، بڑا ہی دلچسپ بات، کچھ دنوں کے لیے یہ اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے کسی علاقے میں گیا اور وہیں پر اس نے اپنی ڈسپینسری کھول لی، رہنے لگ گیا۔ کچھ سالوں کے بعد اس کو یہ یاد آیا کہ مدینہ میرا وطن ہے، اس زمانے میں یہودیوں کا سینٹر رہ چکا تھا، مدینہ میرا وطن ہے، میں کیوں نہ چلوں مدینے میں اپنی طبابت کو دوبارہ شروع کروں، ڈسپینسری کھولوں، وہاں پہ اپنے لوگوں کا علاج کروں۔ آیا، اس درمیان مدینے میں اسلام پھیل چکا تھا۔ اب جو یہ مدینے واپس آیا تو پتہ یہ چلا کہ ڈسپینسری کھول کر بیٹھا ہے، صبح سے شام ہو گئی لیکن کوئی مریض نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن امید کے ساتھ آیا، ڈسپینسری کھول کر بیٹھا، پھر صبح سے شام ہو گئی، کوئی مریض نہیں آیا۔ ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، اب تو صبر نہیں ہوتا، ظاہر ہے اس کا بھی پیٹ ہے کہ نہیں، وہ بھی تو انسان ہے، اس کے ذریعے سے بہتوں کو زندگی مل رہی ہے اور بہتوں کے ذریعے اس کو زندگی مل رہی ہے، یہ تو پورا سسٹم ہے دنیا کا۔ اب وہ پریشان کہ کیا کرے، اب جس بھی یہودی سے پوچھتا ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، توجہ فرمائیں، جس بھی یہودی سے پوچھتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، میرے پاس کوئی مسلمان علاج کے لیے کیوں نہیں آتا، تو وہی فکر جو آج رائج کی آ رہی ہے وہ اس وقت بھی تھی۔ بعض یہودیوں نے مشورہ دیا کہ لگتا ہے یہ مسلمان تعصب کر رہے ہیں، یہ تمہارے پاس اس لیے علاج کرنے نہیں آتے کہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، کیا کیا جائے، کہا جاؤ ان کے رسول سے شکایت کرو۔ اب اس نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ رسول کہاں ملیں گے، پتہ یہ چلا کہ اپنے بیت الشرف سے نکل چکے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، دوڑتا ہوا پہنچا، ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، مشہور آدمی ہے، سب جانتے ہیں۔ حضور اکرم نے جب اس کو دیکھا تو ٹھہر گئے، اس کے بعد اس سے اب جب گفتگو شروع ہوئی تو حضور اکرم سے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے رسول، آپ کے امتی بڑے متعصب ہیں، ان کے اندر تعصب ہے، کیوں تعصب ہے، کہا اس لیے کہ میں اتنے دنوں سے ڈسپینسری کھول کر بیٹھا ہوں، کوئی ایک بھی علاج کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ حضور اکرم کو جواب معلوم تھا، لیکن خود جواب دینے کے بجائے کہا ٹھیک ہے، ابھی میں نماز سے جب واپس پلٹوں گا تو میرے ساتھ میرے اصحاب ہوں گے، تم اس وقت آنا، میں اپنے اصحاب سے پوچھوں گا تم کیوں نہیں علاج کرانے جاتے۔ حضور اکرم کو چھوڑ کر علیحدہ ہوا، گئے آپ نماز پڑھا کے جب پلٹے تو ایک مجمع ہے کہ جو حضور کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے چل رہا ہے۔ البتہ سیرت پیغمبر میں یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ مجمع لے کر نہیں چلتے تھے، آپ بھی دستور تھا کہ آپ تنہا چلنے کی کوشش کرتے تھے، مجمع کے ساتھ نہیں۔ اس دن اپنے سارے اصحاب کو لے کر نکلے، اب رسول کو تو پتہ ہے آج کیا ہونے والا ہے، یہودی دوڑتا ہوا آیا، دروازے ہی پر اس نے روکا، کیا ہے مسلمانوں کے رسول، آپ سے ہم نے ایک بات پوچھی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ آئے، آپ جواب دیجیے۔ آپ گھومے، اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں میں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بھی مسلمان اس یہودی کے پاس علاج کرنے نہیں جاتا۔ سنیے گا آپ جواب، اصحاب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا یہ ممکن ہے؟ ہم میں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ اب تو یہ ڈاکٹر نے سنا، طبیب نے سنا، حکیم نے سنا تو اس کے تو پیروں سے زمین سرک گئی، اس لیے کہ سب کچھ ہماری زندگی تو اسی پر چلتی تھی، اب کیا ہوگا؟
کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کے مسلمانوں میں کوئی بیمار ہی نہ ہو. روایتوں میں ہے کہ 3 سال تک مدینہ منورہ میں کوئی مسلمان بیمار نہیں ہوا. اس کی وجہ بھی سنیے گا. البتہ اس کے بعد 3 سال کے بعد کیوں بیمار ہونے لگے اس کی وجہ بھی وہی ہے جو ابھی سن رہے ہیں. کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مدینے میں بیمار ہی نہ ہو. کہا ہاں یا رسول اللہ اس مدینے میں ہم میں کوئی بیمار نہیں پڑتا اس لیے کہ ہم نے آپ کی حدیث پر عمل شروع کر دیا ہے. اب تو اس کے اندر تجسس پیدا کیوریوسٹی پیدا کیوں کیا ہو گیا ان کے رسول نے کیا کہہ دیا ہے کہ جس کی بنا پر یہ بیمار نہیں پڑتے. کبھی تم بتاؤ ہم کو بھی پتا چلے. ہم طبیب ہیں ہم حکیم ہیں ہم کو نہیں پتا تمہارے رسول نے کیا بتایا. کہ ہمارے رسول نے ہم کو سکھایا ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے دسترخوان پر نہ بیٹھنا اور بھوک باقی ہی رہے دسترخوان سے اٹھ جانا. اس پر جب سے ہم نے عمل شروع کیا ہے ہم میں کوئی بیمار نہیں ہوا. پتہ یہ چلا کہ دنیا میں طبیب بننا اور ہوتا ہے خدا کی طرف سے طبیب بن کے آنا اور ہوتا ہے. ایک دفعہ درود بھیج دے محمد سے بہتر درود بھیجے. تو انسان اگر صحت کے اصولوں پر عمل کرے تو کبھی بیمار نہیں ہوگا. ضمناً بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دو کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام مولا نے مأمون کی سفارش پر التماس پر گزارش پر ایک پرٹیکولر کچھ ایسے اصول پرنسپلز بتائے ہیں صحت کے کہ جو کتابوں میں موجود ہیں. تقریباً 12 یا 14 اصول ہیں جو 12-14 اصول ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے انسان کو ہمیشہ صحت ملتی ہے. ان میں سے ایک پرنسپل آپ کی خدمت میں عرض کرتے مولا نے فرمایا ہے اسی میں ہے کہ دیکھو کبھی بھی کمرے سے باہر نکلتے وقت دروازہ کھول کر فوراً نہ باہر نکل پڑو. ہم میں سے کوئی ہے ڈاکٹر یہاں پر؟ اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو انشاءاللہ بعد میں اس جملے کے بارے میں ہم سے گفتگو کرے. مولا فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولتے وقت فوراً باہر نہ نکل پڑو اور دروازہ کھول کر فوراً اندر نہ داخل ہو جاؤ. توجہ فرمائیں ابھی ریزن مولا خود بتائیں گے. مولا فرماتے کبھی کبھی ایسا ہوتا لاک کھولا ہم نے دروازہ کھولتے کھولتے خود بھی اندر داخل ہو گئے. جتنا دروازہ کھلا اتنا ہی ہم اندر آ گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے. رات میں ہم اٹھے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا ٹوائلٹ جا رہے ہیں. اب اس سے پہلے بالکل باہر کی بات کر رہا ہوں یعنی وہ اوپن اسپیس کی جہاں کے اوپر بالکل کھلا ہوا ایریا ہے. اب جیسے ہی دروازہ کھولا خود بھی باہر نکل پڑے. مولا فرما رہے ہیں کہ اس کام کے کرنے سے انسان کو یرقان ہوتا ہے پیلیا ہو جاتا ہے جوائنٹس ہوتا ہے. اس کام کے کرنے سے انسان کو جوائنٹس ہوتا ہے یہ مولا نے فرمایا. میں نے خود ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا یہ چیز ممکن ہے. سنیے اسلام کی عظمت کو آپ محسوس. 8ویں امام نے فرمایا تھا ڈاکٹر کا بیان ہے. اب اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو آ کے مجھ سے گفتگو کر سکتا ہے. شاید ممکن ہے کہ اس کے کچھ اور اصول ہوں. اس ڈاکٹر نے مجھ کو بتایا ایران میں نے پوچھا اس ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ جوائنٹس اور یرقان اسی بنا پر ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جو موسم ہے جو ایٹماسفیئر ہے اگر وہ اچانک چینج ہو رہا ہے تو پھر انسان کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے اس کو جوائنٹس ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی انسان اندر کے ایٹماسفیئر سے اچانک باہر نکل پڑے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر حملہ ہوگا یرقان کا. مولا فرماتے ہیں جب تم کو اندر داخل ہونا ہو یا تم کو باہر نکلنا ہو تو تھوڑی دیر دروازے پر ٹھہرو آدھے منٹ کے ہی لیے صحیح ٹھہرو اس کے بعد باہر نکلو تاکہ تمہارا بدن دونوں ایٹماسفیئر کے بیچ میں رہ کر معتدل ہو جائے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ ہیں اسلام کے اصول. البتہ ایک میرے اس جواب کی بنا پر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال مچل رہا ہے کہ جو آپ لوگ کے چہرے بتا رہے ہیں وہ سوال کیا ہے کہ اگر واقعاً صحت انسان کو اس موقع پر مل سکتی ہے کہ جب اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ اہل بیت اطہار اسلام کے اصولوں پر عمل نہ کرتے ہوں؟ ہے کہ نہیں؟ جو ہم کو بتا رہے ہیں کیا ان کو خود علم نہیں ہے؟ جو ہم کو سکھا رہے ہیں کیا وہ خود عمل نہیں کرتے؟ ہم کو جو بتا رہے ہیں کہ کھانا کب کھاؤ کھانا کب نہ کھاؤ ساری چیزیں
حتیٰ یہ تک بتایا کہ اگر تم مثال کے طور کے اوپر تمہارے اوپر پریشانیاں زیادہ ہے تو کھانے کو کس طرح سے استعمال کرو، اگر خوشی کے موقع پر آ رہے ہو تو کھانا کون سا، ساری چیزیں بتائیں. تو کیا وہ خود عمل پیرا نہیں ہے؟ اور اگر عمل پیرا ہے تو پھر وہ تاریخ کہ دونوں صاحبزادے بیمار ہوئے، نظم یہ کی گئی کہ 3 دن روزہ رکھیں گے، ہے پورا واقعہ کہ نہیں؟ حتیٰ گھر کے اندر موجود کنیز نے بھی روزہ رکھا. سیرت اتنی زیادہ بلند کر لیجئے کہ آپ اپنے غلاموں، اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو اپنے مطابق مسلمان بنا سکیں. بہت سے گھرانوں میں یہی تو ہوتا ہے نا، مولانا صاحب آپ آج ہمارے گھر میں چائے نہیں پی پائیں گے، ہم انشاءاللہ کسی اور. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے گھر کا سرونٹ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی اتنے سال آپ نے کام تو لیا لیکن دیا کچھ نہیں اس کو. آپ اس کو رقم دیتے رہے، دین نہ دے سکے، یعنی آپ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئے، آپ اس کو سکھا نہ سکے. ہم کو سکھانے کی ضرورت ہے. وہ بیچارہ کہ جو کسی غریب علاقے سے نکل کر ہمارے گھر میں 10-20 سال، بعض اوقات 30 سال انسان نے کام کیا، جو دین لے کر آیا واپس گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ نہ تو آپ نے صحیح دین کو سیکھا نہ صحیح دین سکھایا. یہی تو ہوا نا. توجہ فرمایا. تو اگر سوال یہی ہے، بات یہی ہے کہ انسان اگر سارے اصول پر عمل کرے کبھی بیمار نہ ہو، پھر اہل بیت اطہار وہاں تو ساری زبانیں رک جاتی ہیں. وہاں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے عمل نہ کیا ہوگا. یہ ہمارے گھر کے بچے تھوڑی نہیں ہے کہ گھر میں پابندی تھی، دیکھو کوئی چیز ایسی زمین پر وہ نہ کھا لینا، اس نے باہر جا کے کچھ کھا لیا. یہ تو ہمارے گھر میں ہوتا ہے کہ منع کیا، دیکھو کھلی ہوئی چیزوں کا نہ کھانا. اچھا ٹھیک ہے، گھر میں رکھی کھلی چیز کو نہیں کھائیں گے، روڈ پہ رکھی کھلی چیز کو کھا لیں گے. یہ سب گھر میں ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، اہل بیت اطہار کے وہاں تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو پھر وہاں مرض کیوں ہے، وہاں بیماری کیوں؟ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کا جوان سال بیٹا بیمار تھا، اور اس بیماری کی بنا پر سرکار امام سجاد ہمیشہ گریہ فرماتے رہے کہ میں اپنے بابا کی نصرت نہ کر سکا. یعنی بیماری اہل بیت اطہار کے گھر میں آتی ہے. شاید نہ جانے آپ کی خدمت میں نے اپنے 10ویں امام کا واقعہ پیش کیا ہے نہیں کہ مولا نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، میری صحت کے لیے حسین کے حرم میں دعا کی جائے. تو یعنی اس کے معنی یہ کہ اہل بیت اطہار بیمار ہوتے ہوئے تو یہ بیماری کس وجہ سے ہے؟ کیا یہ بھی کھانے کی وجہ سے ہے کہ غلط کھانا کھا لیا والعیاذ باللہ، یا اس بنا پر ہے کہ اصول صحت پر عمل نہیں کیا؟ نہیں، اس کا دوسرا سبب ہے کہ جس سبب میں ہم سب گرفتار ہیں. ایک چیز انسان کی صحت کو متاثر کرتی ہے، اس کا کھانا پینا، رہن سہن جو اصول صحت میں ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جو انسان کی بیماری کا سبب بنتی ہے کہ جس میں انسان کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. وہ چیز وہ ماحول ہے، وہ ایٹماسفیئر ہے کہ جس میں انسان زندگی گزارتا ہے. بمبئی شہر میں رہنے والے اکثر اس مرض سے مبتلا ہے کہ نہیں کہ ان کو چھینکیں زیادہ آتی ہیں صبح اٹھنے کے بعد، ان کو نزلہ رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ایٹماسفیئر میں اتنا پولوشن ہے کہ جس کی بنا پر وہ ہمیشہ بیمار ہیں. اس میں ان کی دخالت نہیں ہے، اور فرما رہے ہیں اس میں ان کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. وہ اس ایٹماسفیئر کو چینج نہیں کر سکتے، جب تک رہیں گے اس سے متاثر رہیں گے. اہل بیت اطہار اس روحانی کائنات کی مخلوق جب اس زمین کی کثافتوں کے درمیان، زمین کی گندگیوں کے درمیان، آپ خود محسوس کریں وہ نورانی مخلوق کہ جہاں پر ذرا بھی گندگی نہیں، ذرا بھی پولوشن نہیں، جب وہ زمین پر اتر کر آئیں گے تو اس زمین کی بہت سی ایسی چیزیں کہ جو چیزیں ماحول میں پائی جاتی ہیں یہ یقیناً سب پر اثر انداز ہوتی ہیں. آپ خود غور کیجئے، بعض اوقات پوری آپ نے احتیاط کی، اس کے باوجود نزلہ ہو گیا، سب کچھ صحیح، پھر بھی اچانک آپ کو بخار چڑھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نہیں سنبھال سکتے، اس لیے کہ وہ ایٹماسفیئر میں ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے. کہ ایک چیز اور آخری چیز کہ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، پروردگار عالم اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے یا درجہ دینے کے لیے مریض کرتا ہے. بعض اوقات پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو صرف اس لیے مرض دیا تاکہ اس مرض کے ذریعے سے ان کی قدر و منزلت کو دنیا پر واضح کیا جائے. آپ سنیے گا،
ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام مولا کا ایک جملہ ہے، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کیا. مولا کا ایک جملہ ہے، اسی صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدارا یہ بتا کہ میں تیرا شکر صحت میں کروں یا مرض میں کروں. آپ بتائیے، ہم اور آپ صحت میں شکر پروردگار بجا لاتے ہیں یا مرض میں؟ ہر شخص جب بیمار ہوتا ہے تو دعا پہ دعا کرتا ہے کہ صحت مل جائے، جب صحت مل جاتی ہے تو شکر پروردگار بجا لاتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدارا میں تیرا صحت میں شکر بجا لاؤں یا مرض میں، اس لیے کہ جب تک مولا فرما رہے ہیں ہم کو سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، کہتے ہیں خدارا جب تک میں صحت مند رہتا ہوں اس وقت کا ذکر نہیں، جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو پھر میرا بدن کسی قسم کے گناہ کے لائق نہیں رہ جاتا، اور جہاں صحت مل جاتی ہے پھر یہ جسم گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. تو خدارا وہ جسم کے جو گناہوں سے دور ہے اس پر شکر کروں یا وہ جسم جو گناہوں سے قریب جا رہا ہے اس پر میں شکر کروں؟ اس کے آپ خود غور کیجئے، ایک انسان کے جو ہاسپٹل میں لیٹا ہے، آپ اس کے سامنے ساری دنیا کی برائیاں لا کے رکھ دیجئے، نہیں اس وقت نہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن جہاں اس کو آزادی ملی 31 دسمبر آئی، اب بھول گیا کہ آئی سی یو میں تھا، اب وہ بھول چکا ہے کہ آئی سی یو سے نکل کے آیا. 2 ہفتے پہلے آئی سی یو سے نکلا ہے لیکن آج بھول گیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحت میں ہے. کل جب بیمار تھا تو کسی گناہ کی ہمت نہیں تھی، سب کچھ دے دیجئے، ہاتھ شراب کی طرف نہیں بڑھیں گے کبھی بھی. برا حتیٰ ہم نے دیکھا ہے کہ ہاسپٹل میں لوگوں کے اندر اتنا زیادہ خدا آ جاتا ہے، اتنا زیادہ اسلام آ جاتا ہے کہ نہ برائی کرتے ہیں نہ برائی سنتے ہیں، اس لیے کہ ہاسپٹل میں ہیں. لیکن اب جو باہر نکلے تو اب جو 1 ہفتے ہاسپٹل میں تھے تو 1 ہفتے کا جبران بھرپائی بھی تو کرنی ہے. تو اب جو نہیں کر رہے تھے وہ 2 برابر برائی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ تو چلے 2 ہفتے میں ہوا کیا دنیا میں. تو یہ انسان واقعاً جہاں صحت پاتا ہے شکر تو زبان سے بجا لاتا ہے لیکن عمل سے اپنی اس نعمت کا کفر کرتا ہے. آپ واقعی غور کیجئے، اگر انسان مریض رہتے ہوئے گناہ نہیں کر رہا ہے تو یقیناً بہت اچھا ہے، لیکن جہاں صحت ملنے کے بعد ان گناہوں کو دوبارہ کرے تو پھر اس کو تو یہی دعا کرنا چاہیے کہ خدا مجھ کو مریض بنا دے، اس لیے کہ کم از کم حالت مرض میں رہنے کی بنا پر میں تیرا سرکش بندہ تو نہیں بنتا، میں کم از کم اطاعت گزار بندہ تو بنتا ہوں. اور یہ حقیقت ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو خدا زیادہ یاد آتا ہے. لہذا دعا کرنا چاہیے کہ خدا ہم کو جس طرح سے مرض میں نعمت دیتا ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہتے ہیں، اسی طرح سے صحت میں بھی خدا توفیق دے کہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں. بس میں نے آج آپ کی زحمت تمام کیا. آج وہ عظیم تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں میدان کربلا کے ایک بہادر کا غم منایا جاتا ہے. عزاداروں آپ سنیں گے، آج کی شب سرکار ابو الفضل عباس سے منسوب ہے. آپ نے یقیناً علی قشندی طہرانی کا نام سنا ہے. پورا واقعہ آپ کی خدمت میں نہیں پیش کرنا ہے، لیکن آج کے مسائل کی عظمت کو سمجھانے کے لیے یہ اس واقعے کا کچھ حصہ بیان کرنا ضروری ہے. علی قشندی طہرانی نے میدان عرفات کی شب میں منی میں اپنے مولا سے ملاقات کی تھی اور آخر میں یہ پوچھا تھا کہ مولا کل روز عرفہ ہے، کل 9 ذی الحجہ ہے، سارے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوں گے، مولا کیا ممکن ہے کہ آپ کی دوبارہ زیارت ہو جائے؟ جملہ سنیے گا. مولا نے فرمایا تھا کہ ہاں علی ملاقات ہوگی. کس وقت مولا؟ میں کیسے پہچانوں گا آپ آ گئے؟ کہا جس وقت منبر پہ بیٹھا ہوا خطیب مصائب شروع کرے گا اور میرے چچا عباس کا ذکر شروع کرے گا، میں آ جاؤں گا اور اس کے بعد میں اپنے چچا کا ماتم کروں گا. عزاداروں آج عباس کا ماتم کرنا ہے، آج اس جری کا ماتم کرنا ہے کہ جس کا امام ماتم کرتے ہیں.
آج اس جری کا ماتم کرنا ہے کہ جس جری کا ماتم خود حسین نے کیا ہے. ان لائٹوں کو اگر گل کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آج ہم سب کو عباس جری کا ماتم کرنا ہے. عزادارو آپ سن سکیں گے یہ اتنا بہادر تھا، اتنا بہادر تھا کہ جب حسین کی خدمت میں آئے اور یہ کہنا شروع کیا کہ آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، تو اس موقع کے اوپر میرے حسین نے ایک جملہ کہا تھا. فرماتے اذا مضیتا تفرق عسکری، اے عباس اگر تم چلے جاؤ گے تو میرا لشکر بکھر جائے گا. عزادارو ذرا انصاف سے بتائیں امام ہے یا نہیں ہے؟ کیا امام کو نہیں پتا ہے کہ حبیب شہید ہو چکے ہیں؟ کیا امام کو خبر نہیں ہے کہ حر شہید ہو چکے ہیں؟ کیا امام کو علم نہیں ہے کہ قاسم شہید ہو چکے؟ حسین سب جانتے ہیں. مولا پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا لشکر منتشر ہو جائے گا؟ عزادارو اسی سے عظمت عباس کو آپ محسوس کریں. حسین کی نگاہ میں عباس کتنے بہادر ہیں. ارے دشمنوں کے لشکر کے مقابل سارا حسینی لشکر قتل ہو چکا ہے، لیکن تنہا عباس حسین کی نگاہ میں پورا لشکر ہے، پورا لشکر ہے میرا عباس. اگر عباس چلا گیا تو حسین کی امید ٹوٹ جائے گی، اور یہی ہوا تھا. اب جو میدان کربلا سے غازی کی آواز بلند ہوئی، آقا اپنے غلام کی خبر لیجئے. تاریخ نے دو موقعوں پر ایک جملہ لکھا ہے. ایک پہلا موقع جب مدینے میں مسجد سے علی نکل رہے تھے، ارے زمین مدینہ پر بیٹھ گئے تھے، کمر پہ ہاتھ رکھا تھا، فرماتے تھے اے فاطمہ ارے تمہارے بعد علی کی کمر ٹوٹ گئی. اور یہ دوسرا جملہ میرے حسین نے میدان کربلا میں پڑھا ہے، اے عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب حسین سے کھڑے نہیں ہوا جاتا. ارے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے میرا آقا اب جو میدان کربلا میں پہنچا، ارے زمین کربلا ہل رہی تھی. عباس جری زمین کربلا پر ہے، حسین دو زانو بیٹھ گئے. ارے عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا. عزادارو میں کیسے عرض کروں، دست مبارک سے جناب عباس کے سر مبارک پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. کہتے جاتے ہیں عباس ارے تم جا رہے ہو، عباس تم جا رہے ہو. ارے وہ آنکھیں جو کل تک جاگ رہی تھی اب وہ آنکھیں سو نہ سکیں گی، اور وہ آنکھیں جو کل تک جاگ رہی تھی عباس اب تمہارے بعد آرام سے سوئیں گی. عزادارو ایک جملہ میرے غازی نے کہا، آقا جب سب کی میتوں کو آپ خیمے میں لے کر گئے ہیں لیکن میری میت نہ لے جائیے گا. عزادارو ذرا سوچیں کہ میرے عباس نے یہ جملہ کیوں کہا. ابھی عرض کرتا ہوں علماء نے کیا لکھا ہے، لیکن اتنا سن لیجئے حسین کے اوپر کیا گزری. ارے میدان کربلا میں جب کوئی شہید میدان کربلا میں شہید ہوتا تھا، حسین میت لے کر آتے تھے، اپنی بہن زینب کے پاس آتے تھے. اے زینب میرا حبیب قتل ہو گیا، اے زینب جون قتل ہو گئے، اے زینب اکبر شہید ہو گئے، اے زینب علی اصغر شہید. سب کی خبر شہادت حسین نے زینب تک پہنچائی، لیکن ایک میدان کا جری ہے. حسین کے اندر اب طاقت نہیں ہے کہ بہن کو خبر شہادت دے. ارے بہن انتظار کرتی رہی، بھائی نہ آیا. اب جو زینب نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنا شروع کیا. عزادارو سن سکیں گے حسین کہاں ملے. ارے حسین اپنے خیمے میں مصلا بچھائے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے تھے، خدا ارے زینب کو صبر دے دینا. ارے اس کے پردے کا محافظ عباس چلا گیا. عزادارو سنے کہ میرے عباس نے میت کو خیمے میں لے جانے سے کیوں منع کیا تھا. ارے حسین کی شہادت کے بعد اب جو گھوڑوں کی نال بندی شروع ہوئی، ساری میتیں جمع کی گئی، لیکن عجیب منظر دکھا. کوئی قبیلے والا آیا،
شہید کی میت لے کر چلا گیا. ارے ہر کے قبیلے والے آئے, ہر کی میت لے کر چلے گئے. ارے دھیرے دھیرے میدان کربلا سے ساری میتیں چلی گئی. ارے صرف 2 میت باقی بچی, ایک حسین کی میت اور میرے عباس کی میت. شاید آواز دیا ہو, ام البنین نے کہا ہو, اے فاطمہ, ارے آپ کا بچہ بعد میں پامال ہوا ہے, میرا بچہ پہلے پامال میں اسما ہو گیا. یا حسین یا عباس. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق اعدلوا هو أقرب للتقوى. صلوات بھیجیں ایک دفعہ مل ایک دفعہ اس سے بہتر درود بھیج دیں آپ حضرات. عزیزان محترم, ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم سب عدالت اختیار کرو, یہی عدالت ہے جو تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے. جسٹس ان اسلام کے موضوع پر مسلسل آپ حضرات نے گفتگو سماعت فرمائی. ہماری گفتگو عدالت پروردگار کے سلسلے میں ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں جس چیز کو جہاں قرار دیا ہے وہ اس کی عین عدالت کا تقاضا ہے. لہٰذا اگر ہم کسی بات کی حکمت کو نہیں سمجھ پائے, اگر کسی فعل کے ریزن کو نہیں سمجھ پائے, تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو غلط انداز سے قرار دیا ہے یا اس کے ساتھ ظلم کیا ہے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس حکم کی یا اس فعل کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے ہیں. کل کی ہماری گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے انسانوں کے مر جانے کے باوجود ان لوگوں کو زندگی دینے کے لیے کہ جو اس مردے سے وابستہ ہیں یا جن کا بدن اس مردے سے ٹچ ہو جاتا ہے, ان لوگوں کو غسل کا حکم دیا
ان ساری گفتگو سے آپ نے یہ محسوس کیا کہ پروردگار عالم زندہ انسانوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے. لیکن اس سے کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ پیدا ہو کہ پھر اس کے معنی ہے کہ پروردگار عالم مردہ کو عزت نہیں دیتا. نہیں، اسلام کی نگاہ میں دنیا سے چلے جانے والا انسان کہ جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کو بھی اسلام نے عزت دی ہے. یعنی وہ انسان کہ جو اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور واقعاً اب اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ انسان کہ جس کا بدن بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب تو اس کے بدن کے اعضاء بھی کسی لائق نہیں ہیں. وہ افراد کے جو آنکھ لے کر جاتے ہیں، وہ افراد جو کبھی کبھی جگر لے کر جاتے ہیں، وہ بس اس شرط کے ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ انسان کا بدن ٹھنڈا نہ ہونے پائے. اگر یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو ان کے بدن سے نہیں نکال سکتے، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ انسان کہ جس کا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی انسانوں کی نگاہ میں، لیکن اسلام کی نگاہ میں ابھی بھی اس کی ویلیو ہے. آپ سنیے گا، اس انسان کو کفن دینا واجب ہے، اس انسان کو غسل دینا واجب ہے، اس انسان کی نماز پڑھنا واجب ہے، اس انسان کو دفن کرنا واجب ہے. یہ سارے واجبات بتا رہے ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں مر جانے کے بعد بھی اس کی اہمیت ہے. اور یہی نہیں بلکہ اب حکم یہ ہے کہ اگر تم نے اس کو دفن کر دیا ہے تو پھر یہ اجازت نہیں ہے کہ تم نبش قبر کرو. اب اجازت نہیں ہے کہ تم اس کی قبر کھولو. کیوں؟ اس لیے کہ قبر کھولنے سے مردے کی توہین ہوتی ہے. توجہ فرمائی. تو اسلام کی نگاہ میں ابھی بھی عزت باقی ہے. اور آپ سنیں گے کتنی عزت ہے اسلام کی نگاہ میں. مرے ہوئے انسان کی بھی اسلام کی نگاہ میں عزت کتنی ہے سنیے. ایک زمانے میں منصور جو عباسی خلیفہ ہے وہ مکہ مکرمہ حج کے لیے آیا. تو ان لوگوں کا حج تو ہم لوگ کے جیسا نہیں ہوتا کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی حج کر کے چلے آئے. یہ تو پورے لاہو لشکر کی طرح سے حج کرنے جاتے تھے کہ گویا لگتا تھا کہ پورے ملک کو فتح کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ سب کو لے کر گیا تھا حج کے لیے. وہاں پر کچھ گھر خالی کرائے گئے تھے، ان گھروں میں منصور اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ قیام پذیر ہوا. مختلف قسم کے لوگ، ان میں غلام بھی شامل ہیں، ان میں دوست بھی شامل ہیں، ان میں اولاد بھی، سب کو لے کر گیا حج پر. اس لیے کہ ان لوگوں کا حج بھی تو فائدے والا ہوتا ہے نا، عام قسم کا تو حج ہوتا نہیں ہے. حج پہ اس لیے گئے تھے تاکہ سب کو بتائیں کہ ہم حاکم ہیں. حج پر اس لیے گئے تھے تاکہ اپنی حکومت کو اور پختہ اور مستحکم کر سکیں. حج کا زمانہ آ چکا ہے. صبح میں منصور کو یہ خبر ملی کہ رات میں جس جگہ پر ہم سب قیام پذیر ہوئے تھے وہاں ایک بڑی مشکل آ گئی. مشکل کیا ہوئی؟ پتہ یہ چلا کہ غلاموں میں سے ایک غلام رات میں مر گیا. اس کو نیچرل ڈیتھ کی بنا پر، کسی خاص وجہ سے نہیں، یوں ہی وہ انسان مر گیا. لیکن اس مرنے والے غلام کا ایک دوسرا غلام تھا کہ جو اس سے دشمنی رکھتا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو مختلف قسم کے بدلے نکالے جاتے ہیں. تم نے فلاں جگہ ستایا تھا، تم نے ہماری ترقی روک لی تھی، تم نے یہ کام کیا تھا، تم نے وہ کام کیا تھا، ساری چیزیں ہوتی ہی نہیں. بھائی جب انسانوں کے درمیان ہے تو پھر غلاموں میں تو پروفیشنل جلسی ہوگی. یہ تو وہاں بھی ہے کہ وہ بھی چاہیں گے ہم آگے بڑھ جائیں. اس کی بنا پر یہ غلام آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، ہمیشہ ستاتا تھا. اب جو یہ پتا چلا کہ وہ غلام کے جو ہمارا دشمن تھا آج مر گیا، اب اس غلام کی اندر کی بھڑاس نکالنے کے لیے اندر کی جلسی اتنی زیادہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ یہ گیا اور اس مرے ہوئے غلام کو ڈھونڈ کر اس کے سر کو کاٹ کر واپس آیا. مرا ہوا انسان ہے، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، غلام ہے، مر چکا ہے، اس کے باوجود اس کا سر قلم کیا واپس آ گیا. پتہ یہ چلا منصور کو کہ رات میں میں جس جگہ پر قیام پذیر ہوں، گویا جو میرا محل قرار پایا ہے، اس جگہ پر یہ حادثہ ہوا ہے. اس نے اسی مکہ مکرمہ میں جتنے بھی مسلمان عالم جمع تھے سب کو جمع کیا. کہا یہ بتاؤ یہ حادثہ ہوا ہے، کیا کیا جائے؟
میں اس غلام کو سزا دوں یا سزا نہ دوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی عداوت کی بنا پر ایک مردہ انسان کا سر قلم کیا ہے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ایسا کوئی واقعہ آج تک چونکہ رونما نہیں ہوا، لہذا مر جانے والے کو دفن کر دیا جائے، سر کاٹنے والے کی کوئی سزا نہیں۔ اب اس حکم سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس حکم سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب مر جانے والے انسان کا چاہے سر کاٹو، چاہے ہاتھ کاٹو، چاہے پیر کاٹو، کچھ بھی کرو، کوئی سزا نہیں ہے۔ یہی تو ہوا نا۔ منصور کو شبہ ہو رہا تھا، منصور نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی مردہ انسان کی توہین کرنا یہ تو ہر شخص کی عقل کہتی ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، کیسے ممکن ہے اس کو سزا نہ ملے؟ اس کا ایک مشاور تھا جو وزیر بھی تھا اس کا، اس نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر واقعاً چاہتے ہو کہ اس غلام کو سزا دو اور اسلامی سزا دو تو پھر اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ تم اس مکہ مکرمہ میں ایک عالم رہ گیا ہے اس کو بھی بلاؤ، اس سے مسئلہ پوچھو۔ کہ کون رہ گیا؟ میں نے سب جگہ اعلان کروا دیا تھا، کوئی باقی نہیں بچا، کیا کوئی عالم رہ گیا ہے؟ کہا ہاں ایک عالم رہ گیا ہے، وہ عالم تمہارے بلانے سے نہیں آیا اور تم جب تک بلاؤ گے آئے گا بھی نہیں۔ اگر چاہتے ہو مسئلے کا حل تو تم کو اس کے پاس جانا ہوگا، اس لیے کہ ہمیشہ کنویں کے پاس پیاسا جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ بات تو معقول ہے تمہاری۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ اس زمانے کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا فرزند پیغمبر جعفر صادق ہے۔ اب ادھر منصور اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ چلا کہ چلے معلوم کریں کہ مولا اس وقت کہاں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مولا اس وقت زیارتوں پر نکل چکے ہیں، حج کے ارکان کو انجام دے رہے ہیں، منی پہنچ چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مستحب ہے، معمولاً قافلے والے چونکہ وقت کی تنگی ہوتی ہے لہٰذا یہ عمل نہیں انجام دیتے، ورنہ مستحب ہے کہ عرفات سے پہلے ہی انسان منی جائے، ایک رات قیام پذیر رہے اور پھر صبح عرفہ میدان منی سے نکل کر میدان عرفات آئے اور بقیہ اعمال انجام دے۔ معمولاً یہ نہیں ہو پاتا اس لیے کہ وقت کی تنگی ہوتی ہے، اس لیے معمولاً اس کو لوگ انجام نہیں دیتے، لیکن اہل بیت اطہار اس کے پابند تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کل رات بھی جو ہم نے واقعہ پیش کیا تھا مرحوم علی قشندی طہرانی کا کہ وہ منی میں تھے اور انہوں نے حضرت سے ملاقات کی تھی اور حضرت نے فرمایا تھا کہ کل روز عرفہ ہے، میں میدان عرفات میں آؤں گا۔ تو اس واقعے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شخص عرفات سے پہلے بھی منی گیا تھا۔ مولا میدان عرفات سے پہلے منی کے میدان میں قیام پذیر ہو چکے ہیں۔ نکلا مامون، آپ جانتے ہیں کہ منی سب سے زیادہ قریب ہے، مکہ مکرمہ سے بالکل ملا ہوا علاقہ ہے، عرفات سب سے دور ہے، اس کے بعد مزدلفہ، اس کے بعد منی، اس کے بعد مکہ، بالکل ملا ہوا علاقہ ہے۔ سب کو لے کر پہنچا، آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے فرزند پیغمبر یہ اس قسم کا میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے، آپ بتائیے حکم کیا ہے؟ اچھا مولا کو ساری بات پتا تھی کہ یہ کیا کیا ہوا ہے، کس انداز کا لوگوں نے بیان دیا ہے، کس طرح سے علماء کو جمع کیا گیا تھا، ساری رپورٹ مولا کے پاس تھی۔ اس لیے کہ اگر انسان بتائیں نہ بتائیں علم الہی تو سب بتا دیتا ہے، تو مولا کو ساری خبر۔ اب جب منصور آ کر بیٹھا کہ آپ اس مسئلے کو حل کیجئے، آپ فرزند پیغمبر ہیں، فرمایا کہ جو علماء نے جواب دیا تھا وہ تو تعداد میں زیادہ تھے، تو انہی کی بات مان لو، بس ختم ہو گئی۔ کہا نہیں، اگر ان کی بات مان لینا ہوتا تو پھر میں مکے سے نکل کر منی آپ کے پاس نہ آتا، یہ منی کے میدان میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں صرف اس لیے تاکہ مجھے اسلام کا حکم پتا چل جائے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ جو بقیہ علماء ہیں وہ کوئی اور حکم دے سکتے ہیں، اسلامی حکم نہیں ہے، اسلامی حکم صرف فرزند پیغمبر بتائے گا۔ آپ بتائیے کیا کروں؟ کہ اگر میری سننا چاہتے ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس غلام کو تم مجبور کرو کہ یہ غلام اپنی کمائی ہوئی رقم میں سے 100 دینار جرمانہ دے، جس کو دیت کہتے ہیں ہماری فقہ کی اصطلاح میں۔ اس غلام کو مجبور کرو کہ اپنی کمائی ہوئی رقم میں سے 100 دینار یہ جرمانہ دے، دیت دے، اور اگر رقم نہیں ہے تو پھر کما کر لا کر ادا کرے۔
حکم تو سن لیا، آپ نے بھی سن لیا، ہم نے بھی سنی، منصور نے بھی سن لیا، لیکن کہتا ہے فرزند پیغمبر آپ جانتے ہیں میں جب مکے سے چلا تھا تو میں نے نہ جانے کتنے علماء کو جمع کیا تھا اور ان سے حکم نہیں معلوم کرنا چاہا تھا، نہیں ملا تھا، آپ کے پاس آیا۔ اب میں جب مکے واپس جا کر کہوں گا غلام سے کہ تم 100 دینار دو تو برجسہ کہے گا میں کیوں 100 دینار دوں؟ اس لیے کہ ایک طرف سارے علماء، ایک طرف فرزند پیغمبر، تو جب تک دلیل نہیں بتائیے گا آپ کے اس حکم پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید وہ جو عام قسم کے عالم ہوتے انہی میں سے کوئی ایک یہ بھی ہیں۔ مولا نے فرمایا، سنیے جواب سنیے، ایک انسان کی دیت کتنی ہے؟ ایک انسان کے جس کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت 1000 دینار ہے، اور اس انسان کی دیت کہ جس کا سر قلم کیا گیا مرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں 100 دینار، یعنی 1/10۔ یہی تو ہوا نا۔ منصور نے پوچھا مولا آپ نے یہ حکم کہاں سے دیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ اسلام کا حکم اس کے لیے واضح ہے۔ کہاں سے واضح ہے؟ کہا اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے اندر روح کب پڑتی ہے؟ کہا 4تھا مہینہ جب قریب آنے لگتا ہے، آخری ایام ہوتے ہیں بالکل، اس موقع کے اوپر اس بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب بچے کے اندر روح نہ پڑی ہو اور یہ بچہ ساقط کر دیا جائے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر 100 دینار دیت دی جائے۔ تو جس طرح سے ماں کے پیٹ میں بغیر روح کے بچے کو قتل کرنے پر 100 دیت واجب ہوتی ہے، اسی طرح سے مرے ہوئے انسان کا سر قلم کرنے پر 100 دیت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ درود بھیج دے محمد والے۔ ایک دفعہ درود آپ حضرات بھیج دیں۔ تو توجہ فرمائی آپ نے، یہ ہے مولا، اور منصور تو دنگ رہ گیا کہ اتنی سامنے کی بات ہم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا۔ اچھا ہم تو خیر درباری آدمی ہیں، ہم تو خیر حکومتی آدمی ہیں، یہ پڑھے لکھے علماء ان میں بھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ آپ غور فرمائیں، اسلام جس طرح سے ماں کے پیٹ میں موجود ابھی مردہ بچے کو عزت دیتا ہے، اسی طرح سے دنیا سے رخصت ہو جانے والے انسان کو بھی پروردگار عالم عزت دے رہا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کی نگاہ میں کسی مردہ کا مصلح کرنا یعنی اس کے بدن کے مختلف اعضاء کو کاٹ دینا، کہ جو عربوں کا ایک دستور تھا کہ اگر کسی کو قتل کرتے تھے تو سب سے پہلا کام قتل کے بعد یہ کرتے تھے کہ انگلیاں، آنکھ، ناک، کان یہ سب کاٹ دیتے تھے، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب ہماری دشمنی بالکل لاسٹ میں پہنچ کر، بالکل کلائمیکس پہ پہنچ کے ختم ہو گئی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی۔ اسلام شدت سے اس کو اس نے منع کیا اور حرام قرار دیا۔ کسی بھی مردہ کو تم پر اگر حملہ آور ہو گیا تم قتل کر دو، لیکن قتل کے بعد اب یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کی آنکھ نکالی جائے، اجازت نہیں ہے کہ اس کے کان کاٹے جائیں، اجازت نہیں ہے کہ اس کی ناک کاٹی جائے، اس لیے کہ اسلام مر جانے والے انسان کو بھی عزت دیتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے واقعی طور کے اوپر اسلام کے پیغام کو ابھی ہم نے نہیں پہنچایا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر اسلام کے جو مردہ کو عزت دے رہا ہے، کیا وہ اسلام زندہ کو عزت نہیں دیتا؟ جس پروردگار کی روزی روٹی، بدو جملے عرض کرنے، جس پروردگار کی روزی روٹی کھا کر یہ انسان اپنے پروردگار کی قربت حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کو رائج کرتے ہوئے بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں، یہی تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو خدا مل رہا ہے، جبکہ یہ بھول گئے کہ جس خدا کی محبت میں ان کو قتل کر رہے ہیں وہی خدا ان مظلوموں کو بھی روٹی دے رہا ہے کہ نہیں؟ قاتل بھی خدا سے روزی لے رہا ہے، مقتول بھی لے رہا ہے۔ تو اگر واقعاً خدا سے قربت چاہتے ہو تو پھر مظلوموں کو سہارا دے کر تم خدا سے قریب ہو سکتے ہو، مظلوموں پر ظلم ڈھا کر تم کبھی بھی خدا سے قریب نہیں ہو سکتے۔ آج آپ غور کیجئے اسلام کیسے بدنام ہو رہا ہے۔ صرف کچھ ایسے بہکے ہوئے گمراہ قسم کے نوجوان کہ جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہے، اور ان کو کسی نے اختیار نہیں دیا ہے۔ حسین نے اسلام کو سر کٹا کے بچایا ہے، دوسروں کا سر کاٹ کے نہیں بچایا ہے۔
حسین نے اپنے جوانوں کی جوانی دے کر اسلام بچایا ہے، سیدانیوں کا پردہ دے کر بچایا ہے۔ اس اسلام کو بدنام کرنے کا کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ وہ اسلام کے جو امن پھیلانے آیا تھا، وہ اسلام کے جو سربلندیاں عطا کرنے آیا تھا، اس اسلام کے ماننے والے کچھ جوان کھڑے ہو جائیں اور جس کی بنا پر پورا اسلام بدنام ہو، یہ یاد رکھیں یہ خود محرم اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہمارا تعلق ظالموں سے نہیں مظلوموں سے ہے، اور واقعیت بھی یہی ہے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا، اور اب چلیے دوسرے مسئلے کی طرف چلیں۔ آپ غور فرمائیے، پروردگار عالم عادل ہے، اور عادل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جس کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں قرار دیا ہے وہ عادلانہ ہونی چاہیے۔ یہ دو مسئلے کہ جن دو مسئلوں کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا جب ہماری گفتگو 5 محرم سے پہلے تھی، ہم نے دونوں مسئلوں کی طرف اشارہ کیا تھا، آج ان کو واضح کرنا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ماں یا باپ اپنی اولاد کے درمیان جب مال بانٹتا ہے تو برابر سے بانٹتا ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ بیٹا ہے 100 روپے اس کو دیے، 100 روپے اس کو بھی دے دیے، بیٹیاں ہیں 100 روپے ان کو دیے، 100 روپے ان کو بھی دے دیے۔ تو جب ماں باپ رقم تقسیم کرتے ہیں تو برابر سے، اور جب خدا نے روزی بانٹی تو کسی کو ملینر بنا دیا، اور کسی کے گھر میں ہر روز صبح سے لے کر شام تک 100 ہی روپے کما کے آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اگر روزی روٹی دیکھی جائے تو پھر اس کائنات میں خدا نے مساوات کو اور عدالت کو اختیار نہیں کیا، یہ ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب پروردگار عالم سزا دینے پر آتا ہے تو ذرا دیر کیا گناہ اور سزا لمبی لمبی، جو اس دن ہم نے ثواب کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ جواب آ رہا ہے، غور فرمائے آپ نے، گناہ کتنی دیر کا؟ گناہ تھوڑا سا، مشکل سے 1 منٹ کا، شاید آدھے منٹ کا، لیکن سزا جاؤ جہنم میں خالدین کے طور پر رہو گے، ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ گناہ تھوڑی دیر کا، اچھا ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی جوڑ لیجئے، شمار کر لیجئے کہ گناہ لمبے پیریڈ کا ہے۔ مثلا 15 سال کا انسان 30 سال میں اس کی 15 سال کے بعد 15 سال مزید 30 سال میں ڈیتھ ہو گئی، اس انسان نے 15 سال خدا کا کفر اختیار کیا، 15 ہی سال تو جہنم میں کتنے سال رہے گا؟ کوئی مدت ہے؟ 15 سال تک خدا کا گناہ کرنے کے باوجود اب جو سزا مل رہی ہے وہ 15 سال سے کہیں زیادہ ہے کہ جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں سال ہا سال رہنا ہے کہ جس کا ایک دن ہمارے 60 سال کے برابر ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کتنا لمبا، سورج ڈوب ہی نہیں رہا ہے وہاں پہ، البتہ سورج کا تصور نہیں، میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، سورج ڈوب ہی نہیں رہا ہے، 60 سال تک سورج ڈوبا ہی نہیں۔ اب ذرا بتائیے کہ کتنے لمبے دن، کتنی لمبی راتیں، تو یہ انسان گناہ چھوٹا بڑی بڑی سزائیں پا رہا ہے، تو یہ تو عدالت پروردگار کے خلاف ہے۔ یہ دو مسئلے آج حل کرنے ہیں ہم کو۔ سب سے پہلا مسئلہ تو روزی روٹی کا ہے۔ دیکھیے یہ پوری توجہ سے اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ روزی کے سلسلے میں پروردگار عالم واقعاً عادل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پروردگار عالم نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے وہ اس کی عین عدالت کا تقاضا ہے۔ اب تو شاید اور حیرت ہو رہی ہوگی آپ کو کہ ابھی تک تو جب ہم دیکھتے تھے کسی ملینر کے گھر کو تو سوچتے تھے کاش کہ خدا عادل ہوتا، آج پتا چلا کہ اس کو دیا ہم کو نہیں دیا اس لیے کہ عادل ہے۔ یہ تو بڑی مشکل چیز ہے۔ دیکھیے غور کیجئے گا، پروردگار عالم جب بھی روزی بانٹتا ہے بالکل عدالت کے ساتھ بانٹتا ہے۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے اپنے گھر میں آپ 2 حیوان لے آئیے، کبوتر بھی لا کر پال لیجئے اور بکرا بھی لا کے پال لیجئے۔ جب صبح میں آپ اٹھتے ہیں تو آپ نے ایک یہ دستور بنا لیا ہے کہ صبح اٹھ کر ہم خود کھائیں نہ کھائیں حیوان کو ضرور کھلائیں گے۔ البتہ مستحب بھی ہے کہ انسان اپنے گھر میں پرندے رکھے، وہ بمبئی کے گھروں کے لیے نہیں ہے کہ جہاں خود انسان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے وہاں بکرا لا کے پالے ہوئے ہیں کہ خود بھی پریشان ہے پڑوسی بھی پریشان ہے، تو نہیں۔ البتہ اگر چھوٹا پرندہ، چھوٹا حیوان ممکن ہے تو اس کو لا کے گھر میں پالا جا سکتا ہے، اور پالنا اسی لیے مستحب بھی ہے کہ جن حیوانات کو مستحب قرار دیا کہ ان میں سے کسی کو لا کے گھر میں پال لے۔ آپ نے کبوتر لا کے پال لیا، مستحب ہے۔
لے آئے بکری بھی آپ گھر میں، جگہ آپ کے پاس کشادہ تھی، آپ نے بکری کو بھی رکھ لیا. صبح اٹھے، یہ بتائیے کہ یہ آپ کے پاس جو کبوتر ہے وہ کتنا پانی پیتا ہے؟ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کٹوری ہے کہ جس چھوٹی سی کٹوری، چھوٹے سے باؤل میں ذرا سا پانی ڈال دیا، ایک گلاس کا 5واں حصہ، یہی تو ہے نا. آپ آگے بڑھے، آپ نے دیکھا بکرا ہے، بکرے کو کتنا پانی دیں گے آپ نے کہا بھائی میں تو بڑا عادل آدمی ہوں، جس چھوٹی سی کٹوری میں میں نے کبوتر کو پانی دیا ہے میں اتنا ہی پانی بکری کو بھی دوں گا. اب ذرا انصاف سے بتائیے آپ عادل ہیں یا ظالم ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اگر اتنا ہی پانی بکری کو بھی دے دیا تو کبوتر تو عیش کر رہا ہے، بکری پیاسی ہے. کبوتر کو تو جتنا پانی چاہیے تھا مل گیا، لیکن اب یہ بکری، اچھا الٹا بھی کر دیجئے، کبھی میں عادل ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بکرا 1 جگ پانی پی جاتا ہے تو 1 جگ پانی اس کبوتر کو پلا کے رہوں گا. اب لیجئے اس غریب کی تو موت ہو گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ بلا وجہ اس کو وہ چیز پلائے جا رہے ہیں کہ جس چیز کو پینے کے لیے اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے پاس جگہ نہیں ہے. تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ عدالت اس کو نہیں کہتے کہ برابر سے دیا جائے، عدالت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جتنا ظرف ہے اتنا اس کو دے دیا جائے. غور فرمائے آپ نے، جس کے اندر جتنا ظرف ہے اس ظرف کے مطابق اس کو دیا جائے تو یہ عدالت ہے. اب یہ نہ کہیے کہ ہم کو کم کیوں دیا، اس کو زیادہ کیوں دیا. خدا سے نہ کہو اپنے ظرف کو بڑا کرو، خدا زیادہ دے دے گا. ایک دفعہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد. اور یہ یاد رکھیے گا، پروردگار عالم نے روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. آپ سنیے گا، اس روزی کے لیے انسان بعض اوقات جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی خدا سے دور ہوتا جاتا ہے. اسی لیے روزی کا بڑھ جانا بھی خطرناک اور روزی کا گھٹ جانا بھی خطرناک. پچھلے سال مجھے یاد ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری بعض اوقات انسان کو کفر کے قریب کر دیتی ہے. یہ گزشتہ سال کی بحث تھی کہ جہاں کے اوپر انسان جیسے جیسے فقیر ہوتا جاتا ہے، دین سے دور ہوتا جاتا ہے. اس کے برخلاف اسلام کہتا ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ فقیری انسان کو کفر کے قریب کرتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ بعض اوقات امیری بھی انسان کو کفر سے قریب کرتی ہے. کیسے؟ سنیے گا. ایک شخص ہے مدینہ منورہ میں، اس کی عادت یہ ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک اور پھر شام سے لے کر نصف شب تک مسجد میں بیٹھتا ہے. اتنا بڑا عابد. صبح آ گیا، نماز وہ پڑھی اس نے، سب چلے گئے، بیٹھا ہوا ہے. کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی کچھ اور مختلف کام. دوپہر میں سارا مجمع آیا، اس نے بھی سب کے ساتھ نماز ظہرین پڑھی، اب گھر واپس گیا. پھر اس کے بعد شام جب ہونے لگی تو اب آیا مسجد میں، اب اس نے مسجد میں قیام کیا. اب اس کے بعد آدھی رات تک عبادت. سب جانتے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی روزی روٹی کا ذریعہ نہیں تھا. یہ انسان غریب تھا، پریشان حال تھا، مجبور تھا. ایک دن اس نے سوچا کہ چلیں اپنے رسول سے کچھ مدد حاصل کریں، اس لیے کہ وہ رحمتاً للعالمین ہیں اور ان کی ذات میں برکت بھی خدا نے رکھی ہے. یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار کو پروردگار عالم نے برکت دی ہے، اور اسی لیے وہ مال کہ جس مال کو اہل بیت اطہار کے لیے نکالا جاتا ہے اس مال میں برکت ہوتی ہے. آپ کبھی آزمائیے گا اس کو، جتنی رقم آپ نے خمس کی نکالی سال کے اندر اندر اتنی ہی رقم واپس آ جاتی ہے. جرأت نکالنے کے لیے چاہیے، ورنہ پروردگار عالم تو واپس کر دینے والا ہے. اگر خدا کو کوئی دے رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو خدا کو قرض دیتا ہے خدا اس کو مضاعف کر دیتا ہے. عربی میں مضاعف کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ڈبل کرنے کے ہوتے ہیں، ایک معنی بہت زیادہ بڑھا دینے کے ہوتے ہیں. تو اگر بہت زیادہ بڑھانے کے معنی نہ بھی دیجئے تب بھی کم از کم پروردگار عالم اس کو ڈبل تو کر دیتا ہے. تو جب پروردگار وعدہ کر رہا ہے تو پھر آپ کیوں اس خم سے گریز کر رہے ہیں؟ خم سے وہ انسان گریز کرتا ہے، میں پچھلے سال عرض کو پھر دوبارہ نہیں تکرار کر رہا ہوں، وہ انسان گریز کرتا ہے کہ جس کو خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا. البتہ 3 وجہیں اور تھی جو پچھلے سال بیان کی تھی. ایک جملہ عرض کرنا ہے، یہ جو آپ
ابھی گناہ کے سلسلے میں گفتگو آ رہی ہے نا کہ چھوٹا سا گناہ بڑی سزا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہم وقتی طور کے اوپر ایک چھوٹی سی رقم خمس کی نہ نکال کر پورے سال اپنے بچوں کو حرام مال کھلا رہے ہیں. تو اگر ہم کو خود اختیار ہے اپنی جان اپنے نفس کے اوپر، تو بچوں کا تو اختیار نہیں ہے. یہ معصوم بچے ان کو حرام کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ پورا فیوچر ان بچوں پر منحصر ہے. آج یہ بچے آپ کے قابو میں ہیں، جب کل گھر سے بے قابو ہو کر نکلیں گے تو آپ کہیں گے مولانا کوئی دعا بتائیے، کوئی تعویذ بتائیے، کوئی عمل بتائیے. کل جب آپ کے قابو میں تھے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو وہ غذا کھلائی کہ جو غذا حلال نہیں تھی، وہ غذا کھلائی کہ جو حرام تھی، وہ غذا کھلائی کہ جس میں خمس نہیں نکالا تھا. آج اسی کا نتیجہ سامنے آیا.